صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دعوت اسلامی کہاں نہیں ایک نئے انداز سے لے کر آپ کے ساتھ براہ راست ہم موجود ہیں۔ الحمدللہ شب جمعہ ہے، برکتوں بھری رات ہے، اور ویسے بھی آج تو باب المدینہ کراچی میں برسات بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارش کو، ہمارے وطن میں اس وقت بارشوں کا سلسلہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بارشوں کو ہمارے وطن عزیز پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے رحمت کی بارش برسائے، رحمت کی بارش بنا دے، مسلمانوں کو تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کچے مکان ہوتے ہیں، کچے گھر ہوتے ہیں، اور تیز بارش سے ان کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ عافیت والی بارش ہمیں عطا فرمائے، اور اس بارش کے صدقے، جی ہاں، بارش کے وقت دعا مانگی جائے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کی بارش بھی برسائے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، رحمتیں نازل ہو جائیں۔ ہم سب چاہتے ہوں گے کہ ہم پر رحمتیں نازل ہوں، رحمتوں کی برسات ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ گویا رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اس پر جو درود پاک کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ اور شب جمعہ یہ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی رات ہے۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا فارمیٹ کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا؟ دعوت اسلامی کہاں نہیں تو پہلے بھی کئی بار آپ نے مدنی چینل پر دیکھا ہے، لیکن آج ایک نئے انداز سے لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ اس نئے انداز کے سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ انشاءاللہ ہر جمعرات جب ممکن ہوا ہماری نیت ہے کہ آپ کے لیے براہ راست سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا، چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ملک بملک، شہر بشہر، گاؤں بگاؤں سفر کرتے ہیں، دنیا بھر میں مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں، اور الحمدللہ مدنی مقصد جو امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا کیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس جذبے کے تحت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی بہت سارے ملکوں میں سفر کیا کرتے ہیں۔ ان ممالک کے اسلامی بھائیوں کے لیے بعض اوقات یہ یادگار سفر ہو جایا کرتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں قافلے سفر کرتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، امامے باندھے جاتے ہیں، قافلوں میں سفر کی نیتیں ہو جاتی ہیں، کئی اسلامی بھائیوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اور اسی جذبے کے تحت کہ دنیا بھر کے ناظرین کو بھی وہ خوبصورت مناظر دکھائے جائیں کہ جب اراکین شورا، ہمارے نگران شورا اور دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں، جب بھی ایئرپورٹس پر جائیں تو فلائٹوں کی بھرمار ہوتی ہے، ریلوے اسٹیشن پہ جائیں تو ٹرینوں کی قطاریں ہوتی ہیں، روڈوں پر جائیں تو ٹریفک کا ازدحام ہوتا ہے۔ سفر تو سبھی کر رہے ہیں، مگر یہ کیسا سفر ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے؟ یہ کیسا سفر ہے کہ جس سفر سے سنتوں کی بہاریں آ جاتی ہیں؟ یہ کیسا سفر ہے جو رحمتوں کا سفر ہے؟ آئیے اس سفر میں آپ ہمارے ہم سفر بن جائیے۔ دعوت اسلامی کہاں نہیں سلسلے میں انشاءاللہ یہ مبارک اسفار، یہ مبارک سفر جو دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت، ہم انشاءاللہ ان کے مناظر آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا کریں گے۔ آج جس سفر کی بات ہونے جائے گی، آج جس سفر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، وہ بڑا پیارا سفر تھا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری اپنے قافلے کے ساتھ، مدنی قافلے کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے سفر پر گئے۔ اور کچھ میں آپ کو سمری بتا دوں کہ پچھلے چند مہینوں میں الحمدللہ یوں تو کئی قافلوں نے سفر کیا، بلکہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ کل ہی کی بات ہے ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی ترکی کے لیے روانہ ہوئے، اور دوسرے الحمدللہ ساؤتھ افریقہ پہنچے، جن کو آپ خوابوں کی تعبیر وغیرہ میں ہمارے اسد بھائی کو آپ دیکھا کرتے تھے، الحمدللہ وہ اب مدنی قافلے میں ساؤتھ افریقہ میں، اور ہو سکتا ہے اس وقت ہمارا سلسلہ بھی دیکھ رہے ہوں۔ لیکن پچھلے چند مہینوں میں جو اراکین شورا کا اسپیشلی سفر ہوا، نگران شورا
الحمدللہ بہت اچھی طرح آپ ان کو جانتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے فار ایسٹ تشریف لے گئے جس میں ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا اور تھائی لینڈ. الحمدللہ آپ نے 12ویں شریف بھی وہیں منائی اور یہ مبارک سفر ہوا. اس کے بعد نگران شورا رمضان سے کچھ عرصہ پہلے ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ نگران شورا کے ساتھ ساتھ ہمارے رکن شورا قاری سلیم اتاری بھی تشریف لے گئے تھے اور مفتی قاسم صاحب بھی الحمدللہ اس سفر میں تھے اور بھی اسلامی بھائی اس سفر میں تھے. ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ساتھ لسوتھو اور موزمبک کا بھی سفر ہوا جو قریبی افریقی ممالک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے علی بھائی جو بنگلہ دیش کے سفر پر تشریف لے گئے رکن شورا ہیں. ہمارے رفیع بھائی عرب ملکوں کا آپ نے سفر کیا، آپ ماشاءاللہ بحرین بھی گئے، آپ نے عرب امارات کا سفر بھی کیا اور ساتھ ساتھ الحمدللہ مدینہ طیبہ اور مکہ پاک کی حاضری کا شرف بھی حاصل کیا. لقمان باپو ماشاءاللہ مدنی قافلہ کی ان کے پاس ذمہ داری اور مجلس خدام المساجد کا شعبہ شورا کی طرف سے ان کے پاس ہے. ان کے ساتھ ساتھ امین قافلہ، ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ قافلہ کی مجلس کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی رکن شورا ہیں. یہ دونوں اراکین شورا ایسٹ افریقہ کے سفر پر تشریف لے گئے جس میں کینیا، تنزانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ یوگینڈا وغیرہ ممالک کا سفر رہا. پھر الحمدللہ ہمارے وقار المدینہ بھائی کچھ عرصہ پہلے حسان بھائی کے ساتھ، حافظ حسان ماشاءاللہ جن کا آپ دیدار مدنی چینل پر کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ الحمدللہ ایسٹ افریقہ کے ممالک میں سفر پر تشریف لے گئے تھے. ہمارے رکن شورا حاجی امین جو کہ باب المدینہ کراچی کے ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہیں، مکتبۃ المدینہ بھی آپ کے پاس ہے، آپ ماشاءاللہ فار ایسٹ کے سفر پر تشریف لے گئے. اسی طرح ہمارے یافور بھائی رکن شورا ہیں، مجلس رابطہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں. آپ سوڈان اور عرب ممالک کے سفر پر تشریف لے گئے. الحمدللہ مجھے بھی UK، یورپ اور کچھ ممالک کے سفر کی سعادت ملی. تو انشاءاللہ ہماری نیت یہ ہے، سفر تو ہو رہے ہیں اور 1 گھنٹے کا یہ ہمارا کم و بیش سلسلہ ہوا کرے گا. ہم ہر ایک سلسلے میں کوشش کریں گے کسی ایک رکن شورا کے سفر پر کچھ گفتگو بھی کریں، کچھ مدنی پھول بھی آپ تک پہنچائیں اور اس سفر کی جھلکیاں بھی آپ کو دکھائیں. آج انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اس سلسلے میں نگران شورا مفتی قاسم صاحب اور قاری سلیم صاحب جو ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے اس سفر کی جھلکیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج بالخصوص میں ساؤتھ افریقہ، موزمبک اور وہاں کے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں ہمیں آپ کی کال کا انتظار ہے. آپ بتائیے ان ہونے والے جو سفر ہوئے اس سے آپ نے کیا کچھ حاصل کیا. دنیا بھر میں جہاں ناظرین موجود ہیں آج ہمیں آپ کی کالز کا انتظار ہے. اسکرین پر نمبرز آپ کو دکھائے جائیں گے، آپ ہمیں کال کیجئے اور بتائیے کہ اراکین شورا جب آپ کے ممالک میں تشریف لائے یا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اسلامی بھائی آپ کے پاس پہنچے، آپ نے اس سے کیا سیکھا، کیا جذبہ حاصل کیا اور ساتھ ساتھ اب آپ کی کیا نیتیں ہیں. دیکھیں بیسیکلی یہ سلسلہ کرنے کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم دنیا بھر کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کہاں کہاں کیا کیا کر رہی ہے اور اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اب آپ کی کیا نیت ہے. ہمیں آپ کی اچھی نیتوں کا بھی انتظار رہے گا. تو اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں، میسیجز کے لیے بھی آپ کو نمبر دکھایا جائے گا. اپنے میسیجز کے ذریعے بھی اپنی نیتیں آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اپنی کالز کر کے ہمیں اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اور دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری، قاری سلیم صاحب، مفتی قاسم صاحب اور دیگر اسلامی بھائی جب ساؤتھ افریقہ پہنچے تو وہاں کیا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عرش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دعوت اسلامی کی قیام سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارا مدنی قافلہ خلیجی ممالک سے ہوتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں پہنچ چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا انتظار ہے. آپ بھی ہمت کریں اور مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں. امیر اہل سنت نے سلام ارشاد فرمایا، یہ فرمایا جہاں جا جاؤ میرا سلام دیتے جانا. لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے
कुरान और हदीस पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे कारोबार का तरीक़ेकार, कारोबार के हवाले से जो कुछ है वो इसके मुतालिक हम शरई रहनुमाई लें। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि इसको पूछने का। नतीजा क्या निकलता है? जैसे गाड़ी चले हम कहते वैसे चलने दो। हर शख्स को एक ही धुन है, मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं पैसे वाला बन जाऊं। पैसे वाला बनने के लिए कहां रहना है, क्या रहना है, किसके साथ रहना है, कुछ भी करना हो मैं करने के लिए तैयार हूं। यार ये बताओ पैसा कैसे आएगा? एक ही बात है यार, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। यार हर कोई ये सोचता होगा, अरे खुदा के बंदो तुम्हें पैसा कमाना है तो पैसा हलाल तरीके से तो कमाओ यार, हराम तरीके से कमाने का क्या फायदा? जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप दुनिया के नक्शे में देखें ना तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से बहुत दूर है, बल्कि अगर ये कहूं कि एक तरफ से ये दुनिया का एक किनारा है। केप टाउन शायद मेरे बिल्कुल पीछे जो दुनिया के नक्शे इस तरफ जी जो मुझे नजर आ रहा है, इस तरफ जो एंड है यही साउथ अफ्रीका है। एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है केप टाउन को। केप पॉइंट है वहां पर जहां दुनिया एक तरह से इस हिस्से में खत्म हो जाती है। इतना तवील सफर अल्लाह की रिजा के लिए, सुन्नतों को फैलाने के लिए, और वहां के इस्लामी भाइयों की आपने मोहब्बत मुलाहिजा की कि आज कोई रिश्तेदार जाता है तो बड़ी मुश्किल से कोई एक एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है, लेकिन निगरान शूरा उनके काफिले के लिए कई इस्लामी भाई घंटों एयरपोर्ट से पहले पहुंच जाते हैं, फिर इस्तकबाल होता है, फिर माशाअल्लाह मोहब्बतों का ये सफर शुरू हुआ। जोहानिसबर्ग के फैजान मदीना में इफ्तिताह हुआ। इस सफर में बहुत सारी खुसूसियत रही। कुछ दिन मुझे भी हाजिरी का चूंकि शरफ मिला तो मैं आई विटनेस हूं, मैंने बहुत सारी बरकतें अपनी आंखों से भी देखी हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को साउथ अफ्रीका के इस्लामी भाई भी अपने मैसेजेस और कॉल के जरिए बताएं। बहरहाल निगरान शूरा जब वहां पहुंचे, आपने देखा वहां बयान भी फरमाया, कई इस सफर में बयान हुए, आपको मजीद भी मनाजिर दिखाएंगे। फिर इस्लामी भाइयों ने इमामे भी पहने, मुलाकातें भी हुई। ये जो जिस जगह बयान किया निगरान शूरा ने, ये फोर्ट्सबर्ग जोहानिसबर्ग का एक एरिया है। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक फैजान मदीना मौजूद था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक और वसी और बड़े प्यारे फैजान मदीना की तामीर का सिलसिला भी जारी था। अगर आपको याद हो, कुछ अरसा पहले हमने जोहानिसबर्ग के फैजान मदीना के तामीराती काम आपको दिखाए थे, और उस तामीर के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगीन दावत इस्लामी की इनफरादी कोशिश से कुछ मजदूरों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। ये कितनी प्यारी बात है कि जिस जगह की तामीर, मुबारक जगह की तामीर हो, और तामीर के दौरान ही अगर वहां गैर मुस्लिम थे तो वो मुसलमान हो जाए। ये कितना प्यारा शुगून कहेंगे हम इसको। बहरहाल फिर उस फैजान मदीना का इफ्तिताह हुआ और निगरान शूरा ने उसमें भी बयान किया। इंशाल्लाह वो फैजान मदीना भी आपको कुछ देर बाद दिखाएंगे। लेकिन यहां मैं जो बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, सफर करना, दीन मतीन की खातिर कुर्बानियां देना, ये हमारे असलाफ का बड़ा पुराना तरीका रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे असलाफ सफर करते रहे और कुर्बानियां देते रहे, अपनी जानें कुर्बान कर दी, मगर दीन मतीन की खातिर आपकी कोशिशें जारी रही। अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले हुसैनी दूल्हा में एक बड़ा ही रिक्कत अंगेज वाकया तहरीर फरमाया है। आज एक भाई और दूसरे भाई की बनती नहीं है। अगर बनती है तो दोनों भाइयों की कोशिश ये होती है कि दुनिया अच्छी बनाई जाए। मगर तीन भाई ऐसे थे, रोमन थे, रूमी थे, लेकिन उन्होंने एक जगह देखा कि मुसलमानों पर बड़ा बुरा वक्त है, गज़वे का वक्त था, जिहाद हो रहा था और जंग हो रही थी और मुसलमान पर कुफ्फार हमला कर रहे थे। वो तीनों बड़े बहादुर थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर मुसलमानों को कहा कि आप पीछे हट जाएं, हम तीन भाई इस लश्कर के लिए काफी हैं। लड़ते रहे और जो लश्कर का सिपह सालार था, जो सरदार था, वो ये देखता रहा, कमांडर ये देखता रहा कि ये कैसे लोग हैं कि तीन हैं और हमारे पूरे लश्कर पर हावी हैं, अपने दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उस जर्नैल ने अपने जो लश्कर था उसको कहा कि जो इन तीन नौजवानों को गिरफ्तार कर लेगा मैं उसे अपना सिपह सालार बना दूंगा। अब तो जब रूमी लश्कर ने यह सुना तो जबरदस्त जंग हुई, जाने लड़ा दी और उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। फिर अपने लश्कर को रवानगी का हुक्म दिया। इन तीनों भाइयों को लेकर अपने साथ दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, वहां पर वो उन्हें ले आया और कहा कि अगर तुम इस्लाम को तर्क कर दो
تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر دوں گا اور آئندہ کی بادشاہت بھی تمہیں عطا کر دوں گا. ہو سکتا ہے دنیا بھر میں مجھے بہت سارے ینگسٹر سن رہے ہوں, نوجوان سن رہے ہوں. آج کے نوجوان کی شاید سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے پیسہ مل جائے اور کسی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جائے. یہ دونوں چیزیں آفر کی گئیں, بادشاہت بھی دی جا رہی ہے اور شادی بھی کروائی جا رہی ہے. ورنہ کیا ہوگا, اور اس کے اگینسٹ کیا اس کے آفر تھی کہ اگر یہ نہ کیا تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا. ان بھائیوں نے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کیا, فریاد کی. بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ درباریوں نے کہا کہ یہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں. بادشاہ نے ان بھائیوں سے کہا دیکھو اگر تم نے میری بات نہ مانی تو 3 دیگوں میں تیل کو خوب کڑکڑا کر, یعنی اس کو فل گرم کر کے ایک ایک کر کے تم تینوں کو اس دیگ میں پھینکوا دوں گا. اس نے تیل کی 3 دیگیں منگوائیں, ان کے نیچے 3 دن تک آگ جلانے کا حکم دیا. مدنی چینل کے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ آئل جب گرم ہوتا ہے, جب اس کے اندر وہ ہاٹ ہو جاتا ہے تو کتنا زیادہ وہ گرم ہو جاتا ہے, اور 3 دن تک وہ فائر جلتی رہی. اب ایک ایک ہر دن ڈیلی ان تینوں بھائیوں کو دیگوں کے پاس لایا جاتا. بادشاہ اپنی پیشکش سامنے رکھتا, دیکھو اسلام چھوڑ دو ورنہ اس دیگ میں ڈال دیے جاؤ گے, اور میری بات مان لو تو اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کر دوں گا, آئندہ کی بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا. یہ تینوں بھائی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے, بادشاہ کی اس آفر کو ٹھکرا دیا. بادشاہ نے پھر دھمکی دی کہ اب اس نے کیا کیا, بڑے بھائی کو بلایا. 3 دن پورے ہو گئے نا, تو بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میری بات مان لو ورنہ تمہیں تیل میں ڈلوا دوں گا. اس نے پھر بھی انکار کیا. آخر کار بادشاہ نے تیش میں آ کر, غصے میں آ کر اسے دیگ میں پھینکوانے کا حکم دیا. جیسے ہی اس نوجوان کو دیگ میں ڈالا گیا اس کا گوشت پوشت سب جل گیا اور ہڈیاں ابھر کر تیل میں اوپر آ گئیں. اس کا انتقال ہو گیا. بادشاہ نے دوسرے بھائی کو بلایا, اس کو بھی یہی آفر دی. اس نے بھی انکار کیا, اس کو بھی دیگ میں ڈال دیا. اس کا بھی انتقال ہو گیا, جل کر اس کی گوشت پوشت سب جل گیا, فقط بونز, ہڈیاں باقی رہ گئی. اب تیسرے بھائی نے یہ منظر دونوں کا دیکھ لیا تھا, لیکن وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے بہادر نوجوان, ایسے ثابت قدم نوجوان کبھی نہیں دیکھے. اب چھوٹے بھائی پر کوششیں ہو رہی ہیں کہ تم تو مان جاؤ. وہ نہ ماننے لگا. ایک درباری اس بادشاہ کے پاس موجود تھا, کہنے لگا کہ اگر میں اس کو اپنے جال میں پھیلا پسلا کر پھنسا لوں تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ بادشاہ نے کہا میں تجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا. وہ درباری بولا مجھے منظور ہے. بادشاہ نے دریافت کیا تم اسے کیسے بہلاؤ گے, کیسے پسلاؤ گے؟ درباری نے جواباً کہا اے بادشاہ تم جانتے ہو کہ اہل عرب کے لوگ عورتوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. بہت سارے رومی جانتے ہیں کہ میری فلانی بیٹی حسن و جمال میں یکتا ہے, پورے روم میں اس کی جیسی کوئی حسینہ نہیں ہے. تم اس نوجوان کو میرے حوالے کر دو, میں اسے اور اپنی بیٹی کو تنہائی میں یکجا کر دوں گا, وہ اسے پھسلانے میں کامیاب ہو جائے گی. بادشاہ نے 40 دن تک اس درباری کو یہ وقت دیا کہ 40 ڈیز ہیں, تم چاہو تو یہ بھی تم آزما کر دیکھ لو. وہ درباری اسے لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا. اپنی بیٹی کو سارا اس نے ماجرا سنایا کہ تم نے یہ کرنا ہے, کسی طرح اس کو اپنے اسلام سے بہکانا ہے. لیکن اس نوجوان لڑکی کے ساتھ تو رہا مگر دن کو روزہ رکھتا, رات کو نوافل پڑھتا رہتا. 40 دن گزر گئے, اس نے اس عورت کی طرف, اس لڑکی کی طرف نظر بھی نہ اٹھائی. اب بادشاہ نے ایک اور ایکسٹینشن لی کہ مجھے اور وقت دیا جائے, اور یہ سوچا کہ اس درباری نے سوچا کہ یہ چونکہ اس کے بھائی کا, دونوں بھائیوں کا انتقال ہوا ہے, دل اس شہر میں رہتا ہے تو اسے اپنے بھائی یاد آتے ہیں. اگر ان دونوں کو میں اس شہر سے دور بھیج دوں تو شاید میرا وار کارگر ہو جائے. اپنی بیٹی کو اور اس نوجوان کو شہر سے دور بھیج دیا, اور جب باہر چلے گئے تو اب بھی یہی معمول رہا کہ دن کو روزہ رکھتا, رات کو نوافل پڑھتا. اس لڑکی کی طرف اس نے کوئی نظر نہ کی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب جب سیکنڈ ایکسٹینشن بھی ختم ہونے والی تھی تو اس لڑکی نے اس نوجوان سے کہا کہ میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں, اور وہ مسلمان ہو گئی. کہاں یہ نوجوان کو کفر میں لے جانے کی سازش کی جا رہی ہے, اور کہاں اس کے عزم و استقلال اور اس کی عبادت نے اس نوجوان لڑکی کو اسلام قبول کرنے پر
مجبور کر دیا۔ اب یہ دونوں یہاں سے فرار ہوئے، بادشاہ کے جو کارندے تھے، جو سپاہی تھے، تلاش کرنے نکلے کہ گرفتار کیا جائے، اور یہ لڑکا اور لڑکی جو اب شادی کر چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اب یہ جا رہے تھے۔ اب اس لڑکی نے نوجوان سے کہا کہ آپ اپنے رب پر جس پر میں ایمان لا چکی ہوں دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے۔ نوجوان نے جب اب پلٹ کر دیکھا تو دور سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید سپاہی آئے ہیں، مگر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ وہی دونوں بھائی جن کو دیگوں میں ڈالا گیا تھا، فرشتوں کے گروہ کے ساتھ ان گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں کو سلام کیا اور احوال دریافت کیے تو وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم ایک ہی غوطے میں جنت الفردوس میں پہنچ گئے تھے، اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گئے اور نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ملک شام پہنچا اور شادی کے بعد یہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بظاہر تو اس واقعے میں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک نوجوان کا اکیلے میں بھی گناہ کی طرف توجہ نہ کرنا، اور آج کا نوجوان گناہ کی تلاش میں مارے مارے پھرتا ہے، موقع مل جائے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور وہ کیسے ہمارے اسلاف تھے کہ تینوں بھائیوں نے جان کی پرواہ نہ کی، مگر اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ مگر آج نہ ہمارے پاس وقت ہے دین کو دینے کے لیے، نہ آج ہمارے پاس ہمارا مال ہے سنتوں کی خدمت کے لیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا فرق ہے ہمارے اور ہمارے اسلاف کے اندر۔ انہی اسلاف کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں۔ پھر چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ، دیکھتے ہیں ہمارے نگران شورا کے اس سفر میں مزید کیا کچھ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے، تیرا شکر مولا، رحمت ہے میرے رب کی، سیدی یا مرشدی مدینہ مدینہ۔ تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ ایک اور شہر لوڈیم پریٹوریا، لوگ کہا کرتے ہیں کہ پریٹوریا اور لوڈیم بہت رچ سٹی ہے، اس کو لوگ دیکھنے جانا پسند کرتے ہیں۔ ایک دنیا کا یوں سمجھ لیجیے مشہور شہر اسے کہا جاتا ہے۔ مگر نگران شورا بھی تشریف لے گئے، آپ کے قافلے والے بھی تشریف لے گئے، مگر وہاں کیا ہوا؟ الحمدللہ آپ نے دیکھا آپ کی دعوت اسلامی نے وہاں بھی فیضان مدینہ تعمیر کیا ہے۔ فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ وہاں مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہے، جہاں سینکڑوں بچے، جی ہاں ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس وہاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ نے ان بچوں کا، مدنی منوں کا منظر بھی دیکھا۔ یہ ساؤتھ افریقہ تھا، آپ نے کچھ افریقن بچے بھی دیکھے ہوں گے، مگر مدنی حلیہ تھا، سر پر امامہ تھا، سنتوں بھرا لباس تھا، اور نگران شورا انہیں اپنی شفقتوں سے نواز رہے تھے، مدنی پھولوں سے نواز رہے تھے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اسی بات کو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اس سفر میں موجود جو رکن شورا تشریف لے گئے تھے نگران شورا کے ساتھ، تقریباً پورا سفر آپ نے کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کو بھی اپنے ساتھ، ان کے بھی مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ قاری سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا پیارے اسلامی بھائیوں کہ آپ نے دیکھا کہ لوڈیم کے اندر بھی جہاں لوگ وہاں کی مقبولیت کیا سمجھتے ہیں کہ ماڈرنائز سٹی ہے، بہت رچ لوگ وہاں رہتے ہیں، مگر وہاں کے مدنی منوں کو بھی الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے یہ رنگ عطا کیا کہ سنتوں کا لباس، اور الحمدللہ یہ فیضان مدینہ بھی دعوت اسلامی کا وہاں موجود ہے، جہاں مدرسہ بھی ہے۔ اور الحمدللہ اس سال یہ چند ہی ماہ ہوئے، نگران شورا نے اسی سفر میں اسی فیضان مدینہ کا افتتاحی اجتماع بھی کیا، اور اسی سال الحمدللہ اسی فیضان مدینہ میں اعتکاف کی بہاریں بھی ہوئیں۔ الحمدللہ وہاں بھی کئی اسلامی بھائیوں نے سنت اعتکاف بھی کیا۔ تو میں بات یہی کر رہا تھا کہ پہلے کے ہمارے نوجوان قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اور قربانیاں دیں تو آج اسلام کی شمع روشن ہے،
اور آج کے نوجوانوں کو دعوت اسلامی کس طرح گناہوں سے بچا رہی ہے، آنے والی نسل کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سنتوں کا پیغام دینا چاہتی ہے، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ اور دیکھتے ہیں ہمارے اس مدنی قافلے نے مزید کیا بہاریں لٹائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مرحبا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو، جے ایک قطرہ بخشے مینو، کم بن جائے میرا۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چار یار، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، تبلیغ سنتوں کی کرتا رہو ہمیشہ، مرنا بھی سنتوں میں ہو، سنتوں میں جینا۔ مبلغ for you, it's my prayer, may you keep ascending success, say, oh Muballigh, for you it's my prayer,
may you keep ascending success. Stay. سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد بھرو تحریک. الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب نے کلمہ پڑھایا. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے. And now war against backbiting is continue. Inshallah. Assalamu alaikum. The way of greeting now. Assalamu alaikum. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یہ اس پر اللہ کی رحمت ہے, اس پر اللہ کا انعام, اس پر اللہ کا کرم کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے قبول فرمایا اور اسے ایمان کی نعمت عطا کی, اور ہم سب کو اس میں حصہ ملانے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی. اس پر ہم اس رب کریم کے وجہ کریم کی حمد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرمائے اور ہم سے اسی طرح سنتوں کی خدمت اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ لیتا ہے. یہاں حب جا کا بڑا وار ہوتا ہے, اس لیے اپنے وہ عمل کی حفاظت جو ہے نا, یہ بہت بڑا نیکی کی بہت بڑا عمل ہے. اس لیے برائے کرم اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں ہمیں حب جا سے پیارے حبیب کے سکے محفوظ فرمائے, اخلاص نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, کتنے سارے شہروں کا سفر آپ نے چند منٹوں میں کر لیا, لیکن یہ سفر کئی دنوں کا تھا. اور اس میں آپ نے وٹ بینک بالخصوص میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وہاں اسلامی بھائیوں کی محبت دیکھی, والہانہ پن دیکھا. بظاہر یہ ساؤتھ افریقہ کے نقشے میں بھی بہت چھوٹی سی جگہ ہے. سچی بات تو یہ کہ میں نے بھی اس سفر میں پہلی بار یہ نام سنا تھا, لیکن وہاں اسلامی بھائیوں کی جو محبت ملی, ہو سکتا ہے وٹ بینک کے اسلامی بھائی میں اس وقت دیکھ رہے ہوں, اور لیکن نگران شورا جب وہاں تشریف لے گئے تو بڑی محبتوں کے ساتھ اسلامی بھائی نے وہاں استقبال کیا, اجتماع ہوا. اور اس پورے سفر میں ایک جو بہت یونیک چیز ہم دیکھتے چلے گئے کہ نگران شورا نے عموماً جس شہر میں آپ تشریف لے گئے وہاں ہاتھوں ہاتھ مسجد کے لیے جگہ کی ترکیب بنتی چلی گئی, یا فیضان مدینہ کے لیے جگہ دیکھنے تشریف لے گئے. بہت کچھ ہوا اس سفر میں, اور اس سفر میں پورے سفر میں ساتھ رہنے والے رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں زیادہ وہ بتا سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج دعوت اسلامی کہاں نہیں کا پہلا اس حوالے سے سلسلہ براہ راست لے کر ہم حاضر ہوئے تھے. نگران شورا کا سفر الحمدللہ پچھلے دنوں ہوا, اور آپ کو اس سفر میں ان کی ہمراہی کا شرف ملا. کچھ آپ اپنے تجربات ہم سے شیئر کیجیے. آپ نے بھی بہت سارے ملکوں کا سفر کیا ہے, لیکن یہ پورا مہینہ تقریباً آپ نے نگران شورا کے ساتھ گزارا. ساؤتھ افریقہ کے کئی شہروں میں آپ تشریف لے گئے, پھر موزمبیق بھی تشریف لے گئے, پھر آپ لسوتھو بھی تشریف لے گئے. سردی اپنے عروج پر تھی, مگر آپ کے مدنی کام بھی اپنے عروج پر تھے. کیا فرماتے ہیں؟ جی لیے بہت سعادت اور خوش قسمتی کی بات سمجھوں گا کہ نگران شورا کے ساتھ مجھے سفر کی سعادت حاصل ہوئی. اور جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تھے وہ حیران بھی تھے کہ یہ جو سفر تھا, میں اسلامی بھائیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس سفر میں ذاتی طور پر کوئی پرفارمنس نہیں دکھا رہا, کہ الحمدللہ نگران شورا سے ایک بہترین موقع ملا ہے سیکھنے کا. اور واقعی ایک کین آبزرور کی حیثیت سے الحمدللہ میں نگران شورا کے ساتھ رہا, ان کی نشست و برخاست دیکھتا رہا, اور جو باپا سے انہوں نے سیکھا وہ امت مسلمہ کو سکھانے کا ان کا انداز یہ دیکھتا رہا کہ سفر تو دنیا میں ہمارے ہوتے ہی رہتے ہیں, لیکن ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا کہ نگران شورا کے ساتھ پورے 30 دن تقریباً گزارے جائیں. تو الحمدللہ نگران شورا کو دیکھ کر ایک بات یاد آ رہی تھی. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. یہ کسی ایسی دعوت میں شریک ہوئے کہ جس دعوت میں عرب کے علاوہ دوسرے ممالک تھے, عجمی ممالک, ان کے بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے عمراء شریک تھے. تو جب کھانا دسترخوان پر لگایا گیا تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ جب کھانا تناول فرما رہے تھے تو کھانا کھانے کے دوران ایک لقمہ دسترخوان پر گر گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا, اس کو صاف کر کے اسے کھا لیا. تو وہاں پر کچھ آپ کے رفقا تھے, انہوں نے کہا کہ اے معقل, اگر آپ کو اور کھانے کی حاجت ہے تو اور کھانا آپ کو پیش کر دے. اس وقت یہ جو لوگ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بے شمار, تو ان لوگوں کے سامنے آپ یہ عمل نہ کریں. تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوتا
کہ ان جاہلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. اللہ اللہ اللہ. تو نگران شورا نے ماشاءاللہ اس دورے میں خاص طور پر جو نیو جنریشن ہے، جو ہماری آنے والی نسل ہے، اس کے حوالے سے سرپرستوں کو، لوگوں کو، والدین کو، یعنی اسلامی بہنوں میں بھی پردے میں بیان ہوا، ماشاءاللہ، یہ سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ ہمیں اپنی نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے، نسل کو کس انداز سے اسلامک ویلیوز کا بتانا ہے اور اسلامک مینرز سے کس طرح انہیں آگاہ کرنا ہے، ان کے فیوچر کے حوالے سے کیا پلاننگ کرنی ہے. یہاں تک کہ نگران شورا کا بیان سن کر ایک جوہانسبرگ میں، فورسبرگ میں ایک بیان نگران شورا کا ہوا تھا. ایک شخص بہت جذبات میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، تو آپ اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی کوئی مدرسہ وغیرہ یہاں شروع کریں. اس وقت تک وہاں کوئی مدرسے کا باقاعدہ سلسلہ نہیں تھا. تو ماشاءاللہ نگران شورا نے جو درد دیا، جو ذہن دیا، اس کے بعد جس علاقے میں گئے وہاں کے لوگوں نے فیضان مدینہ کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا اور ہاتھوں ہاتھ نگران شورا نے وہاں پر مساجد کا سلسلہ کیا، آنے والی نسلوں کے لیے مدرسۃ المدینہ کا، جامعۃ المدینہ کا، دار المدینہ کا ذہن دیا. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ فروٹفل یہ میں ان کا دورہ کہوں گا کہ جس شہر میں بھی تشریف لے گئے ماشاءاللہ وہاں سنتوں کی بہاریں آئیں. اور جس شہر کا آپ ذکر کر رہے تھے ابھی بٹ بینک کا، اس شہر کا جو اجتماع تھا وہ ہمارے جدول میں شامل نہیں تھا. اچھا. تو نگران شورا کا بیان تھا فورسبرگ میں، جوہانسبرگ میں. تو اس بیان میں وہاں کے کچھ اسلامی بھائی آئے، کچھ نوجوان آئے، جذبے والے لوگ آئے، نگران شورا کے بیان سے انسپائر ہوئے اور کہا کہ آپ ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا بیان ارشاد فرمائیں. تو نگران شورا نے ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ انہیں وقت عطا فرما دیا اور وہاں کا جو اجتماع تھا وہ واقعی ایڈمیریبل تھا. بہت زبردست وہاں کے اجتماع کے شرکاء تھے اور انہوں نے بہت زبردست رسپانس دیا، زبردست ملاقات کی. حالانکہ کوئی ویکینڈ بھی نہیں تھا اور اگلا دن ورکنگ ڈے تھا، لیکن بہت دیر تک وہ لوگ نگران شورا کے ساتھ بیٹھے رہے، امامے بندواتے رہے اور نیتوں کے اظہار کرتے رہے. مسجد کو بنانے کے حوالے سے بھی وہاں پر ایک اسلامی بھائی نے نیت کی. میں قاری صاحب آپ سے وہ واقعہ سننا چاہوں گا جو، کیونکہ میں کچھ تھوڑے دیر بعد آپ کو وہاں جوائن کیا تھا. ایک تو مجھے اس سفر میں وٹ بینک کے اجتماع کی بڑی مجھے بازگشت سنائی دیتی رہی کہ بہت پیارا اجتماع رہا اور بہت جذبہ تھا، لیکن وہاں جو واقعہ ہوا مسجد کے حوالے سے وہ کچھ ہمیں بتائیے. مسجد کے حوالے سے یہ تھا کہ ماشاءاللہ نگران شورا کی خدمت میں ایک اسلامی بھائی آتے رہے اور ان کے جتنے بھی اجتماعات تھے اس دورے میں غالباً ایک اجتماع ان سے مس ہوا تھا. بہت زیادہ ماشاءاللہ متاثر تھے دعوت اسلامی سے، نگران شورا کے بیانات سے، اور مختلف جگہوں پر وہ بیانات سننے کے لیے آتے رہے. تو نگران شورا نے اس دورے میں ماشاءاللہ مسجد کی ترغیب بہت دلائی تھی. جس جگہ بھی تشریف لے گئے تھے تو جب وٹ بینک پہنچے تو وہاں پر بھی ترغیب دلائی کہ مسجد یہاں پر بھی ہونی چاہیے، بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی اور کوئی جائے نماز بھی یہاں پر خاص نظر نہیں آ رہی. اسلامی بھائی جو فلیٹس میں رہتے ہیں وہ وہیں پر ایک جگہ انہوں نے لے رکھی تھی اور وہیں پر جماعت کا سلسلہ تھا. تو جب یہ ذہن بنایا تو ایک اسلامی بھائی وہی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں مسجد کے لیے جگہ بھی خود خریدوں گا اور شروع سے آخر تک میں اپنی ذاتی رقم سے مسجد بنوا کر بھی دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً جوہانسبرگ میں ہم کہیں بیٹھے تھے تو وہ اسلامی مسجد کے پیپرز بھی لے کر آ گئے. بالکل بالکل، وہ پیپر لے کر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے یہ سائن کر دی ہے جو ڈیڈ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہمیں وہ جگہ مل جائے گی اور مسجد کی پرمیشن مل جائے گی، اپروول ہو جائے گی. تو انشاءاللہ بہت جلد میں مسجد تعمیر کر کے مکمل مسجد بنا کر دعوت اسلامی کے حوالے کر دوں گا. ماشاءاللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری ڈیلز بہت فاسٹ ہوتے دیکھی ہیں، لیکن ایسی ڈیل کہ وہ ایک دن پہلے ڈیل بنے اور کچھ دنوں میں وہ جگہ خرید بھی لی جائے، تو وہ تمام باتیں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوئی. اور چلے ماشاءاللہ آج ایک اور خوشخبری آپ کو دے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ جن کے سفر کی بات ہو رہی ہے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تو نگران شورا بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ جوائن کر چکے ہیں. قاری سلیم صاحب فون پر ہیں. تو ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ کا سفر آئی سب آپ کا ہم ڈسکس کر رہے تھے. آج ہمارے ساتھ کچھ بیرون ملک کے طلباء بھی موجود ہیں. ہم آپ کو دکھا نہیں سکیں گے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر، لیکن وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا پیارے اسلامی بھائیوں کے پراپرٹی ڈیلرز کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اچھی جگہ ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں جلدی لے لیں، لیکن جتنی سپیڈ سے اس سفر میں مساجد کے لیے اور فیضان مدینہ کے لیے جگہ لی گئی اور کام بھی ہوتا چلا گیا، ایسا لگتا تھا، قاری صاحب آپ آئی وٹنس تھے، کہ رحمت الہی ایسا لگتا تھا کہ ساتھ ہے
اور بہت جلدی کام ہوتے چلے گئے. خاص طور پہ ابھی ہم نے ویلکام کا فیضان مدینہ پیارے اسلام میں آپ کو دکھایا, جو نگران شورا ایک نیو مسلم سے بات کر رہے تھے. ہوا یہ تھا کہ وہاں بھی ہم جگہ دیکھنے گئے, نگران شورا نے رات بیان کیا. ویلکام یہ فری اسٹیٹ ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر ہے, وہاں بیان کیا, اور بیان کے بعد روزانہ یہ دیکھ رہے تھے ہم کہ نگران شورا بیان کے بعد یہ ذہن دیتے تھے کہ کیا آپ کے شہر میں مسجد ہے, اور مسجد نہیں تو کیا آپ اپنا گھر بنائیں گے اور اللہ کا گھر نہیں بنائیں گے. تو الحمدللہ اسلامی بھائی جذبے کا اظہار کرتے. تو نگران شورا نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ داران کا جب مشورہ ہوا کہ کل صبح ہی جگہ دیکھ لیتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کل ہی خرید لیتے ہیں, تو سچی بات ہے کہ ہم بھی چونک گئے کہ ایک ہی دن میں کوئی جگہ خریدی آسانی سے نہیں جا سکتی. بہرحال صبح گئے جگہ دیکھنے, تو جگہ تو ابھی دیکھ ہی رہے تھے, تو وہاں غالباً ایک اس جگہ کے جو ہاؤس کیپر تھے, جو چوکیدار وغیرہ تھے, وہ اس وقت تک تو غیر مسلم تھے. نگران شورا پہنچے, ہمارے مفتی صاحب بھی ساتھ تھے, کچھ دیر انفرادی کوشش ہوئی. اب بتائیں گے نگران شورا ہی ہمیں کہ وہ کیسے مسلمان ہو, لیکن آپ نے وہ منظر دیکھا. میں کہوں گا ہمارے مدنی چل کے ناظرین, ہماری مدنی چل کی مجلس کو, کہ وہ منظر پھر نکال لیا جائے جس میں نگران شورا نے ان کو کچھ نیکی کی دعوت بھی دی, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئے, اور پھر ماشاءاللہ اس جگہ کو الحمدللہ امیزنگ بات یہ تھی کہ صبح کے وقت یہ جگہ دیکھی گئی, اور دوپہر کو اس جگہ کا کانٹریکٹ سائن ہو گیا. اور آخری اطلاعات آنے تک میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ ویلکام میں وہ جگہ جو ہے الحمدللہ اب وہ دعوت اسلامی کی پوزیشن میں آ چکی ہے یا آنے والی ہے, اور کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ وہاں نماز کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو یہ سلسلہ پورے سفر میں جاری رہا ماشاءاللہ. نگران شورا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب آپ بھی کچھ اپنی ان سفر کی یادوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. ہم نے مدنی چل کے ناظرین کو اس کے کچھ مناظر بھی دکھائے, اور آپ کچھ یہ بھی پیغام دیجئے کہ یقیناً آپ کی یہاں بھی مصروفیت, امیر اہل سنت کا ساتھ ہم آپ کا دیکھتے ہیں, لیکن آپ ربیع النور میں بھی باہر رہے. یقیناً کون نہیں چاہتا, بلکہ میں نے دیکھا ہے دنیا بھر کے لوگ چاہتے ہیں باب المدینہ ربیع النور منانے آئیں. آپ نے وہ تھائی لینڈ میں گزارا. پھر شعبان المعظم کا مہینہ, غالباً آپ کی شب معراج بھی باہر گزری, اور شب براءت بھی, اچھا شب برات, آپ شب معراج آپ کی باہر گزری, وہ آپ نے لوڈیم میں الحمدللہ آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کی سعادت حاصل کی. تو یہ سب قربانی دے کر, یہ بڑے اچھے جو کہتے ہیں وہ ساتھ آپ چھوڑ کر تشریف لے جاتے ہیں. تو کچھ آپ بھی اپنے تاثرات, پہلے آپ سے بات کرنے سے پہلے وہ منظر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. میرے پیارے اسلام, دیکھیے کیا ہوا مدنی قافلے کی ایک بہار. اس جگہ کو جب دیکھنے ہم گئے تو وہاں پر کیا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر پر زلفیں اکثر نظریں, حیا سے نظریں, انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک. الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب نے کلمہ پڑھایا. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے. And now war against backbiting is continue. Inshallah. السلام علیکم. The way of greeting now, السلام علیکم. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یہ اس پر اللہ کی رحمت ہے, اس پر اللہ کا انعام, اس پر اللہ کا کرم کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے قبول فرمایا اور اسے ایمان کی نعمت عطا کی, اور ہم سب کو اس میں حصہ ملانے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی. اس پر ہم اس رب کریم کہ وجہ کریم کی حمد کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بس اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرمائے, اور ہم سے اسی طرح سنتوں کی خدمت اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ لیتا ہے. یہاں حب جا کا بڑا وار ہوتا ہے, اس لیے اپنے وہ عمل کی حفاظت جو ہے نا, یہ بہت بڑا نیکی کی بہت بڑا عمل ہے. اس لیے برائے کرم اللہ تعالی پورے سفر میں ہمیں حب جا سے پیارے حبیب کے ساتھ محفوظ فرمائے, اخلاص نصیب کرے. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب آپ ہی کچھ بتائیں, یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہی ہم بھی موجود تھے, لیکن ظاہر آپ ساتھ تھے ہمارے, آپ ناظرین بھی آپ کو سننا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ نے یہ گفتگو فرمائی, یعنی ایک اسلامی بھائی کا مسلمان ہو جانا, فیضان مدینہ کے لیے جگہ دیکھنے جانا, اور وہاں یہ حب جا کا بیان فرمانا, اس کی کیا وجہ تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اول تو یہ کہ اس پورے واقعے کو آپ از خود بیان بھی فرما چکے, آپ بھی سفر اس وقت آپ بھی ساتھ تھے. اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ان شہروں میں جب سفر کا موقع ملا اور جو مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوئی اسلام بھائی سے, تو وہ بیچارے خود کہتے تھے کہ ہمارے یہاں مسجد نہیں ہے. وہ حیرت بھی ہوتی تھی کہ ایک صرف فیل کرنا کہ ہماری مسجد نہیں ہے, تو اس سے تو مسجد نہیں بن جائے گی. مسجد بنانے کے لیے
ایک وہ کوشش کرنی پڑتی ہے، مگر کوشش وہاں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس طرح کا نہ جانے دنیا کے کتنے ایسے مقامات ہوں گے جہاں پر سوچنے والے ہیں مگر کوشش کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو ایک تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، سوچنے کے بعد پھر اس پر کوشش کی جاتی ہے. پہلے کام کا تصور قائم ہوتا ہے، پھر اس کا کام کو کرنے کا طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے. تو جب وہاں انہی کے ساتھ بیٹھ کر جو یہ سوچتے تھے، جب ان کے سامنے کوشش کا مرحلہ رکھا گیا تو انہوں نے ہی کوشش کی، انہوں نے ہی ڈھونڈا، انہوں نے ہی لیا. ہم گئے، ہم نے خالی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ سارے حصے ہمارے کھاتے میں آ گئے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ ہم نے کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ بات تھی کہ ہم نے کیا یہ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ ہم سے یہ کام لیا گیا یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مجھے اللہ نے اس قابل سمجھا اور یہ کام لے لیا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ یہ کام ہو گیا، ایسا ہوتا ہے. قابل سمجھنا یعنی اللہ مجھے قابل سمجھا، تو اپنی قابلیت یا اپنا کردار، یہ دین کا جو کام ہے نا، اس میں یہ نہیں ہوتا. آپ کے یہاں کوئی کسی کو آپ نے کام دینا ہے تو آپ اس کی بہت ساری قابلیت اور صلاحیتیں چیک کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام جہاں آتا ہے وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں قابلیتیں اور صلاحیتوں کا کوئی ایسا مطلب اتنا دکھا نہیں عمل دخل. اس میں ایک ہی بات ہم نے بزرگوں سنی کہ اللہ جس سے چاہے کام لے لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نہ اس میں شکل ہے، نہ صورت ہو کا دخل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس جس سے چاہے کام لے لے. تو کرم نوازی یہ اصل کام اسی کے دین کا ہے نا، سبحان اللہ. کام اسی کے دین کا، وہ جس سے چاہے لے لے. اب اس نے یہ کام آپ کہیں کہ جناب رات ہوئی، دن ہوا، صبح ہوئی، گئے، دیکھا، کرا، تو اس میں آپ کا اور میرا کیا کمال تھا؟ آپ اور میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا وہ حصہ ہمیں عطا فرمایا، ماشاءاللہ. اس طرف ہماری رہنمائی ہوئی، ہمیں وہ لوگ ملے، ہمیں فون پہ رابطہ ہوا، آپ کو مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ وہاں پہنچے. میں تو سوچتا ہوں کہ اس ایک مکان کے اندر ایک غیر مسلم تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کا ایمان لانا اس کی مشیت میں تھا. سبحان اللہ. اور اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا کہ جاؤ میرے اس بندے کو مسلمان کرو. اور ہم جا کر اس کی خدمت کے دین کی خدمت کے لیے وہاں پہنچے اور مسجد کی جگہ بھی لی اور اس کے ایک غیر مسلم مسلمان ہوا. تو سارا کمال ہمارا تھا کہاں. ایسا ویسے ایک سوال آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ اس سفر میں نے ایک چیز ضرور دیکھی کہ بہت جلدی کرتے تھے آپ، کہ بس جلدی صبح دیکھ لو، آج ڈن کر لو. اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا، لیکن آپ کے سفر کے ایک اور آپ کے ساتھ رہنے والے آئی وٹنس ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ساؤتھ افریقہ سے موجود ہیں. مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ خیریت سے ہیں اور قبلہ نگران شورا آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے حضور. آمین آمین آمین. مفتی صاحب آپ نے تو دو مہینے یادگار گزار لیے. شعبان کا مہینہ آپ نے وہاں نگران شورا کے ساتھ ساؤتھ افریقہ اور وہاں کے ممالک کے سفر کیے، اور پھر رمضان آپ نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ان کا قرب حاصل کیا. تو میں تو آپ سے ان دونوں مہینوں کے کچھ جو ہے وہ باتیں کرنا چاہوں گا. کیسا محسوس کیا یہ 2 مہینے آپ نے گزار کے؟ حضور پہلا سفر وہ سیڑھی تھا، سبحان اللہ، اوپر والی منزل تک پہنچنے کے لیے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ دوسرا سفر، پہلا سفر نگران شورا کی معیت میں ہوا، دوسرا سفر امیر علیہ سنت کی معیت میں ہوا. الحمدللہ ماشاءاللہ. تو جیسے وہ اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو الحمدللہ میں چاہوں گا مفتی صاحب معاف کیجیے گا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. میں چاہوں گا اگر آپ اپنے تاثرات اگر کچھ انگلش میں شیئر کریں تو ہو سکتا ہے اس وقت ساؤتھ افریقہ میں مجھے امید ہے کہ کافی ناظرین سن رہے ہوں گے تو وہ بھی اس آپ کی بدنی پھولوں سے فائدہ اٹھا لیں گے کہ آپ اس سفر میں چونکہ نگران شورا کے ساتھ رہے، کئی شہروں کا سفر ہوا، ہم نے کچھ مناظر بھی چینل کے ناظرین کو دکھائے. ابھی جو قاری سلیم صاحب تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے میرے پیارے اسلام بھائی کہ نگران شورا نے پریکٹیکلی بھی لوگوں کو ٹیچ کیا. تھوڑی دیر میں ہم آپ کو انشاءاللہ ایک منظر وہ بھی دکھائیں گے کہ نگران شورا اسلامی بھائیوں کو نماز کا پریکٹیکل کرا رہے ہیں. تو اس پر بھی انشاءاللہ نگران شورا سے کچھ مدنی پھول لیں گے. مدنی چینل کی مجلس سے گزارش ہے وہ کلپ ریڈی رکھیں. مفتی صاحب آپ کچھ فرمائیے. Actually, there are many Islamic brothers and Islamic sisters who are
watching this silsila because the news was spread around. And Alhamdulillah, I would like to share my experience. It wasn't the first time. I was blessed a few times before to travel with Nigrani Shura, not only in South Africa, in other countries as well. Alhamdulillah, when we travel with Nigrani Shura, on every step there is training, from character point of view, from religion point of view, from organizational issues that we learn from Nigrani Shura. And we find that, Alhamdulillah, every step is practical. And Nigrani Shura is indeed the manifestation and reflection of the thinking and the character of Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Qudsiyya. And Alhamdulillah, with the Nigrani Shura, always he looks at basic issues, basic problems, and he tries to resolve them. And people see the benefit of that. As you have just mentioned, teaching people how to make wudu, teaching people how to perform salat. I mean, when a scholar comes from overseas, he would not really be addressing these type of issues. He would rather address more issues based on deeper philosophies, and this is how it happens. But Alhamdulillah, like in Lodium, Nigrani Shura taught how to make wudu properly. He gave that mindset about wastage of water, how important it was. People never realized before. After that bayan and after it came on Madani channel, I've met many people who have said that these were so simple and basic things that nobody drew our mind towards it. So therefore, we were wasting water. But Alhamdulillah, from now onwards, we will be more careful. We never thought that there would be accountability on that extra water which is being used. Even though you own that water, you pay the bill. But still, it doesn't mean that you can abuse it. And in Cape Town, Nigrani Shura taught how to perform salat. And Alhamdulillah, many native people from Cape Town, even belong to Shafi Madhab. MashaAllah. They came up and they said, Alhamdulillah, they have benefited so much in this gathering of an hour that they have never benefited before. MashaAllah. So indeed, this is basic thinking and mindset that we get from Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Qudsiyya. Help the Muslim community where the help is needed. We cannot draw them into politics, into philosophies, into things that would not give them any benefit in their lives, not in the dunya, not in the akhirah. Teach them something that they can benefit in the dunya and they can benefit in the akhirah. Also, I need that you give your Madani flowers about the spirituality, what you feel in this Madani Kafla with Nigrani Shura and another Islamic brothers. Alhamdulillah, there is indeed always spiritual upliftment when we are with Nigrani Shura and in the company of other senior Arakin Shura. We are always motivated to do more for the deen, to engage in worship of Almighty Allah Azza wa Jal, and to sacrifice in the path of Allah Azza wa Jal, to travel in the path of Allah Azza wa Jal. For an example, Alhamdulillah, the last few times that I spent with Nigrani Shura, and few of his bayans that I heard in between Madani Muzakiras have moved me and motivated me so much that I made a decision that I want to give my life for our MashaAllah, MashaAllah. So when you are coming, Mufti Sahab, MashaAllah. So looking forward to see you in Pakistan, Mufti Sahab. Inshallah,
I'm at your feet and anytime, inshallah. Very soon I'll be. माशाल्लाह मेरे प्यारे इस्लाम भाई, हमारे मुफ्ती साहब अपने आप को पहले भी पेश कर चुके हैं और अब भी माशाल्लाह मदनी काफिले में वक्फ मदीना की हैसियत से 12 माह 26 माह जितने माह के लिए मदनी मरकज की तरफ से उनको कहा जाए वो सफर के लिए तैयार है और चंद ही दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं मदनी काफिले में। मुफ्ती साहब, इन द लास्ट आई नीड दैट यू कंक्लूड दिस ट्रिप एंड ऑल्सो गिव द मदनी फ्लावर्स और मदनी मैसेज टू द व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल कि हम इस सिलसिले से क्या मैसेज लें, निगरान शूरा के सफर के व्यूज से, क्लिप से हम दुनिया भर के नाजरीन को क्या मैसेज दें? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मैं इसमें एक बात इंक्लूड करना चाहूँगा मुफ्ती साहब, और ये नाजरीन के लिए भी है और हम सब के लिए। फलां का मदनी काफिला कहने के बजाय अगर हम इसको दावत इस्लामी का मदनी काफिला करार दे दें, माशाअल्लाह। इसमें देखिए अमूमन न जाने किसकी वो काफिले में नहीं भी है ना सफर में, क्या पता वो कहीं बैठा हाथ उठाकर हमारे लिए दुआ कर रहा है और कामयाबी हमारे आगे चल रही होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हम मतलब बहुत ज्यादा इसमें जज्म से काम लेते हैं। मेरा नाकिस मशवरा ये है कि वो इस नौयत का, चूंकि ये पहला सिलसिला है, लिहाजा आइंदा भी दावत इस्लामी का मदनी काफिला यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब हमारे मदनी काफिले में माशाल्लाह रुकने शूरा भी शामिल थे और यकीनन इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि आलिम गैर आलिम से अफजल होता है। माशाअल्लाह। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब थे, इनको अल्लाह ताला ने इल्म के वस से बिल्कुल इसके साथ आप हमारे साथ सफर में थे, और इसके अलावा और भी वहाँ के बहुत सारे इस्लामी भाई, ना जाने ऐसा कौन सा दर्द भरा इस्लामी भाई साथ हो और कि उसकी आहें और सिसकियाँ हमारे आगे चल रही हों। लिहाजा मेरा नाकिद मशवरा ये है कि ये चूंकि दावत इस्लामी माशाअल्लाह कहाँ नहीं सिलसिला है और मदनी काफिला ये किसी एक का मदनी काफिला नहीं है, माशाअल्लाह, जब उसे काफिला कहा जाता है। हाँ, ये मदनी काफिला है। ये मतलब कि इमरान का काफिला नहीं है, ये अब्दुल हबीब का काफिला नहीं है, ये फलां का काफिला नहीं है, ये मदनी काफिला है माशाअल्लाह। और इसमें शुरकाए मदनी काफिला साथ चल रहे होते हैं। तो मेरा नाकिद मशवरा है कि इस मदनी काफिले में ये हुआ, इस मदनी काफिले में ये हुआ, और हम ये कामयाबी इस पर्टिकुलर फर्द की वजह से हुई है। शायद ये जज़म करने की यहाँ कोई वो सूरत बज़ाहिर नजर भी नहीं आती। तो मेरा नाकिस मशवरा यही है मुफ्ती साहब कि इसको मदनी काफिलों के उन्वान से अगर हम इसको लेकर चलेंगे जी, तो इससे इंशाअल्लाह ताला और इस्लामी भाई, मैंने मदनी का चैनल पर देखा था, जब वहाँ भी मदनी चैनल हम मदनी खबरें देखा करते थे, तो हमारा मदनी काफिला यहाँ भी जाता था, वहां भी जाता था, यहाँ सफर वहां सफर। इसी दौरान जैसा कुछ ही देर पहले हाजी अब्दुल हबीब ने बांग्लादेश के मदनी काफिले का भी जैसा आपने जिक्र किया, आपको भी यकीन दिलाऊं हाजी अब्दुल हबीब, मैंने मदनी चैनल की मदनी खबरों में बांग्लादेश के मदनी काफिले का मंजर देखा जो साइकिल अक्षय में जा रहे थे। जी जी, मुझे देखकर ऐसा लगा, मैंने कहा ये क्या मदनी काफिला है ना, ये मदीना मदनी काफिला ना। माशाअल्लाह। उनकी मुशक्कत, बारिश भी हो रही हो, धूप भी हो रही हो, इस तरह कई इस्लाम मदनी चैनल देखे पैदल जा रहे होते हैं, तो बसों में जा रहे होते हैं, गाड़ी हो, बस हो, जो भी हो। अल्लाह ताला के करम से दुनिया में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और मदनी काफिलों को मरहबा कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि हम माजरत जी बिल्कुल। देखिए निगरान जो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, इसको आप किसी और बात में ना लें, तरबियत तो ऐसा हुई ना आज हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहला सिलसिला और आपने शफकत भी फरमाई, और ये भी वाकई मदनी चैनल के नाजरीन को भी इंशाल्लाह उम्मीद है मदनी फूल मिले होंगे, और हमें भी इस सिलसिले के लिए मदनी फूल मिल गए कि दावत इस्लामी को क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बरकतें मिली हुई हैं और आपको वहां से भी तरबियत मिल रही है। किसी देख तस्वीर को कभी क्रेडिट नहीं होता जी, क्रेडिट मुसव्विर को होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तस्वीर कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, उसको बनाने वाले ही की तारीफ होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब हमारा जो भी दावत इस्लामी का अंदाज है, ये जितनी खूबसूरत है, इसकी तारीफ करे तो ये इसकी हर तारीफ के पीछे मेरे पीर की तारीफ छुपी हुई है। साउथ अफ्रीका से सब एक और कॉल इस्लाम भाई की रिकॉर्ड हुई है, और वो भी अगर सुन ले तो उनकी दिल जो हो जाएगी। जी कॉल सुना दीजिए जो हमारे पास मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब, मोहम्मद इरफान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ मोजाम्बिक के शहर शिमोयो से। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बाबुल मदीना से मदनी काफिला अल्हम्दुलिल्लाह मोजाम्बिक में आया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह साहब अभी पिछले महीनों में जब निगरान शूरा साउथ अफ्रीका के सफर पर आए थे, तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मापुतो के मदनी मरकज फैजान मदीना में भी निगरान शूरा तशरीफ लाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तरबियती
इज्तिमा का सिलसिला हुआ तो हमें यहाँ से सआदत मिली थी कि हम यहाँ से बहरा और शिमोई से इस्लामी भाइयों को इस इज्तिमा के अंदर लेकर गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। ऐसा निगरान शुरा की आमद पर और इनकी तरबियत फरमाने से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल यहाँ पर हमें बहुत फायदा हुआ और कसीर इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल के साथ वाबस्ता हुए, मदनी काफिलों में सफर भी किया, इमाम शरीफ का ताज भी सजाया, अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी शरीफ भी रखी और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो मदनी कामों में मसरूफ अमल है। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जिस तरह अराकीन शुरा आते हैं और इस्लामी भाइयों की तरबियत करते हैं और मदनी कामों के मजीद अहदा देकर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होता है। काश दोबारा ऐसा मौका मिल जाए कि मतलब सफर हो जाए, ऐसा करम फरमा दे दोबारा मोज़म्बिक के अंदर मदीना हो जाए। आप दुआ फरमाइए कि मजीद हमारे मदनी कामों की बहारें आ जाएं और हम इंतजार में रहते हैं कि अराकीन शुरा आए और मजीद हमारे इस्लाम भाइयों की अच्छे अंदाज में मदनी तरबियत हो और मदनी कामों में मजीद इजाफा हो। दुआ फरमाइए हमारे हक़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा आप मोज़म्बिक भी तशरीफ ले गए, हमारे पास मोज़म्बिक के भी मनाजिर हैं। पहले चलते हैं केप टाउन, देखते हैं निगरान शुरा नमाजियों को जो अमली तरीका सिखा रहे हैं, इंशाअल्लाह उस बारे में मदनी फूल लेंगे। ये हमारे मुबल्लिगीन के लिए भी मदनी फूल होगा कि जब हम काफिलों में सफर करें तो किस तरह इस्लामी भाइयों की तरबियत की जाए। इंशाअल्लाह ये थोड़ी देर बाद मनाजिर दिखाए जाएंगे। गालिबन हमारे साथ भाई साहब असद मदनी भाई आज ही साउथ अफ्रीका पहुंचे और वो भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अब्दुल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। साउथ अफ्रीका में आपकी आमद की बारगाह में भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहबाजी हाजिर हुई है साउथ अफ्रीका में माशाअल्लाह। आपके यहाँ पर मदनी कामों की काफिले की बहारें अल्हम्दुलिल्लाह सुन भी रहे हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन देख भी रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जिस फैज़ान मदीना की ज़ियारत की जहाँ पर गैर मुस्लिम ने कबूल इस्लाम किया तो पहले चैनल पर देखा था, आज वाकई उस जगह पर पहुंचे तो एक अजीब से ही जज्बात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो फैज़ान मदीना जो है वो नियर टू कम्प्लीशन है, विद इन अ मंथ और 2 मंथ इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आज हफ्तावार इज्तिमा का भी वहाँ पर सिलसिला हुआ और भी इस्लामी भाइयों से मुलाकातें हुई, आपके जदवल के हवाले से, आपके काफिले के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कई इस्लामी भाइयों ने तज़किरा किया। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह असद भाई खुद भी तो ऐसा उस काफिले का ही ततिम्मा है माशाल्लाह, वहीं ये तय हुआ था। वहीं वो मामला देखे तो वो नतीजा निकला कि असद भाई को भी साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये माशाल्लाह मदनी भी हैं, दारुल इफ्ता से भी मुतालिक रहे हैं और इल्म दीन की कमी कहाँ नहीं, जैसे ना दावत इस्लामी कहाँ नहीं, तो इल्म दीन की कमी कहाँ है। उस कमी आज बयान भी आपका इसी मौजू पे था। हाँ कि इल्म दीन सीखना जरूरी है। अल्लाह अल्लाह। तो इल्म दीन की कमी कहाँ नहीं और वहाँ क्या करेंगे ऐसा? वहाँ तो एक ऐसा मामला आया था, मुफ्ती कासिम साहब मेरे साथ थे जी। अब इन साथ थे तो मगर इल्म दीन से दूरी का ही आलम था कि मैं एक दफा एक बयान में कह उठा क्या मुझे जी चाहता मैं मुफ्ती साहब को साथ ले जाऊं वापस। यार आप लोगों को एक मुफ्ती जहां बैठा हो वहां तो आदमी का रश लगता है ना सवाल के लिए, सवालात के लिए ये वो, मगर हकीकत ये है कि लोग असल में लोगों को ये पता होता है कि हमने जो कुछ किया है ना, एक तादाद को पता हमने जो कुछ किया है गलत। अब ये पूछकर मजीद अपनी बात को वेरीफाई वो एथेंटिकेट या इसको कहते हैं कंफर्म करना नहीं चाहते कि वो बस यार पूछेंगे तो बोलेंगे जाओ यहाँ से, क्योंकि एक तादाद मोहम्मद इसी तरह रहती है, दुनिया भर का ये आलम होता है। और रही बात जैसे इससे पहले हमारे मोज़म्बिक से जो कॉल आई थी शुमोयो से माशाल्लाह ये इस्लामी भाई आए थे और ये बार बार ये जो कहते हैं ना इस्लामी भाई दुनिया भर के आप आइए तो काम बढ़ जाएगा। मैंने तो ये देखा है कि हम जब भी गए हमें तैयार मिला है माल, और तैयार मिलता है माल। मुझे वो मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब की वो हिकायत याद आ रही है। एक मरतबा ये एक जलसे में तशरीफ ले गए और तकरीर फरमाने के बाद जब वहां से वापस लौटे तो कोई किराया मेरे हाथ में दे दिया, तो साथ 2-4 लोग थे, बोला हुजूर ये बड़े मतलब के बेमुरवत किस्म के लोग थे कि सिर्फ 2-4 पैसे हाथ में दे दिए किराया और वापस चल दिए, कोई आदमी नजराना वगैरह को तगड़ा किस्म का।
نہیں کنوینس انہوں نے نہیں دیا تو کہا آپ کو چھوڑنے بھی واپس کنوینس دیا تھا, مجھے یاد پڑ رہا ہے. کنوینس نہیں دیا. اچھا کنوینس نہیں دیا اور کہا چھوڑنے بھی نہیں آئے واپس. تو آپ نے فرمایا کہ اصل تو کام یہ ہمارا تھا, لوگوں کو جمع کرنا, ایک ایک کے بعد نیکی کی دعوت دینا. اب پبلک انہوں نے جمع کی, منچ انہوں نے سجایا, میدان یہ وہ جو انتظام, ساؤنڈ وغیرہ ساری تیاری انہوں نے. میں نے کیا کیا, میں نے جا کر خالی بیان ہی تو کیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اسلام بھائی دنیا بھر میں جو کام کر رہے ہیں نا, یہی اصل کام کر. اب جیسے آپ جاتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یار ایک ہمارا ایک ذمہ دار آ رہا ہے, تو یہ ساری گیدرنگ یہ جمع کرتے ہیں, اس میں یہ زور لگاتے ہیں. زور لگانے کے بعد آپ کے پاس میکسیمم اسلام بھائی لا کر بٹھا دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ حضور اب ان کو نیکی کی دعوت سب کچھ تیار کر کے, سب کچھ تیار کر کے دیتے کہ حضور یہ کہتے ہیں پکایا وکایا سب کچھ کھلایا. اب خالی آخر میں ان کو یہ پوچھنا ہوتا ہے حضور کھانا کیسا لگا. اب کھانا بہت اچھا تھا, تو دیکھیے کھانا بہت اچھا تھا, تو اس پہ کھانے والے کا کمال ہے یا پکانے والے کا کمال ہے؟ تو سارا کمال تو پکانے والے کا ہے. لیکن اگر تو خصوصی مہمان آتا ہے نا تو کھانا گھر میں اس دن اچھا بن جاتا ہے. نہیں تو اصل تو وہ تو میزبان ایسے پیارے ہیں نا ماشاء اللہ, تو ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ کام دوسرا یہ کہ یہ مہمان ہمارے ہے نہیں, ہم جہاں بھی جائیں گے وہ ہم وہاں میزبان ہی ہیں. ماشاء اللہ, ہم مہمان کہیں بھی نہیں ہوتے. تو دعوت اسلامی کے یوں سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں اگر ساری دنیا میں اگر ہم سفر کریں اور اسلام بھائی مل جل کر کوشش کریں نا, کوئی عجب نہیں کہ آپ بہت بڑی تعداد کو بٹھا سکتے. ہم ویٹ بینک ہے نا, میرا پہلی دفعہ ساؤتھ افریقہ کئی دفعہ حاضری ہوئی. ویٹ بینک شہر میں مجھے پہلی بار جانا ہوا, میں بھولتا نہیں ہے. وہاں کے لوگ نئے تھے, وہاں کا انداز نیا تھا. اسد بھائی بھی لائن پہ, ان کو بھی ویٹ بینک جانا چاہیے. پھر ویٹ بینک جانا چاہیے اور وہاں ویٹ بینک کے اندر ان کو رکنا چاہیے. ماشاءاللہ اسد بھائی نیت کرنے پھر ویٹ بینک والوں مبارک ہو انشاءاللہ. لیکن اسد بھائی اکیلے مت جائیے گا, قافلہ لے کر جائیے گا انشاءاللہ. یعنی ایسی جگہ تھی اسد بھائی آپ دعا کریں. عائشہ آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. آپ نے جو آداب عطا فرمائے ہیں اور جو اچھی اچھی نیتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ لوگ علم دین سے دور ہیں کی توفیق عطا فرمائے. اسد بھائی علم دین سے دور ہیں, مسجدیں اول تو کم ہیں اور جو ہیں نا وہ غیر آباد ہیں. یعنی صرف کچھ نہ کرے نا, ہم مسجد برو تحریکی کو لے کر چلتے رہے نا اور ایک ایک کو پکڑ کر مسجد کا راستہ دکھائیں, مسجد میں لائیں, مسجد میں بٹھائیں. پھر سب سے بڑا پرابلم یہ دنیا بھر میں ہے کہ میری ناقص معلومات یا جو مشاہدات ہیں اس کے اگر بات کریں تو غالب اغلب جو تعداد ہے نا وہ قرآن درست پڑھنا نہیں جانتے. اب اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کو اللہ نے مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کرنے کی سعادت عطا کی ہے. یہ دعوت اسلامی کا ترہ امتیاز ہے اور یہ اس کی خصوصیت ہے. اس طرح جہاں جہاں میری حاضری ہوئی وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کے حوالے سے جو کمزوریاں دیکھی, پھر جب ترغیب دلائی گئی تو حفاظ سامنے آئے جو کہ بالکل کلین شیف تھے اور انہوں نے اپنے اپنے شہروں میں پاکستان اور نہ جانے ہند وغیرہ کہاں سے حفظ کیا, پیسہ کمانے کے لیے وہاں پہنچ گئے. اب نہ جانے بیچارے ان کا بھی حفظ درست رہا نہیں رہا میں بھی نہیں جانتا. تو سب کو ساتھ لے کر چلیں, مدرسۃ المدینہ بالغان دنیا بھر میں قائم کریں, کیونکہ دعوت اسلامی کا پہنچنا یہ ایک کام ہے. یہ نا دعوت اسلامی کہاں نہیں, دعوت اسلامی کا پہنچنا ایک کام ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا آغاز ہو جانا یہ دوسرا کام ہے. پھر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا مضبوط ہو جانا اور اسلامی بھائیوں کا ان کی طرف آنا, اسلامی بہنوں کا اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق کام کرنا, یہ ایک اپنی جگہ پر ہے. تو اگر ہم سب مل کر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, آپ نے جیسے ماشاءاللہ کل آپ کا سفر ہوا اور ہمارے وہ اور بھی اسلامی ماشاءاللہ موزمبیق سے اسلامی بھائی برازیل کے لیے روانہ ہوا. ہاں وہاں سے مجھے میسج آیا تھا برازیل کے لیے راشد بھائی ہمارے روانہ ہوا. یہ سب مطلب کہ روانہ انٹرچینج جاری ہے سب الحمدللہ. اور تو وہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم جو سفر پہ جو بات کر رہے ہیں نا, اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس وقت کئی سے ذمہ دار مدی چینل بیٹھے ہوئے ہوں. یہ سفر سن کر خوشی بہت ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کا اتنا سفر ہو رہا ہے, لیکن اگر ہم اس کی گہرائی پر غور کریں نا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے سے جتنے بھی ہیں سب کے سب سفر میں آ جائیں, سرکولیٹ آ جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. پھر بھی ہماری پوری زندگی پوری ہو جائے نا تو شاید ایسا لگے گا ابھی کیا کچھ بھی نہیں ہو سکا.
بہت اہم میسج ہے پیارے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین کے آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل پر مدنی خبروں میں کہ یہاں سے قافلہ وہاں سفر پر چلا گیا، وہاں سے یہاں چلا گیا. بھائی صاحب نے بہت شروع میں پیاری بات کہی کہ دیکھنے سے، سوچنے سے، اپریشیٹ کرنے سے. آپ خوش ہوتے ہوں گے آج بنگلہ دیش قافلہ پہنچا، نگران شورا ساؤتھ افریقہ گئے، لیکن لاکھوں کروڑوں ناظرین اس وقت اسکرین کے کیمرے کے اس طرف ہمیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ اس کاروان کا، ان قافلوں کا، ان دین کی خدمتوں کا ہم بھی حصہ بن جائیں. اگر چند سو چند ہزار مبلغین اس طرح سفر کر رہے ہیں اور اگر آپ لاکھوں کروڑ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ امت کی اصلاح کس مجھے یہ تھا جب میں آپ کے سلسلے میں بھی حاضر ہونا تھا نا، یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ میں بیٹھوں گا، تعریفی کلمات شروع ہوں گے، فون پر تعریفی کلمات آئیں گے، عمران بھائی آپ نے یہ کیا، عمران بھائی یہ کیسے، عمران بھائی آپ وہاں گئے تو آپ نے یہ کیسے کرے. یہاں بات عمران بھائی عبدالحبیب بھائی کی نہیں ہے، صحیح ٹھیک ہے، یہاں تعریف کرنے اور تعریف سننے کی بات ہے. یہاں تو یہ ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ یہ مطلب کہ کسی کی تعریف کے پل باندھ کر پھر اس کو فارغ کر کے اگلا ہفتہ ان کی تعریفوں کے پل باندھنے ہیں، پھر اگلا ہفتہ ایک اور رکن شورا کی تعریفوں کے پل باندھنے ہیں. یہ تعریفی سلسلہ نہیں ہے. یا تو مطلب یہ حب جانے تو ہم نے ویسے ہی مار کے رکھ دیا ہے. تو اول بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں کے سلسلے کے ذریعے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعوت اسلامی آپ کے بہت سارے ممالک میں پہنچی ہوئی ہے. آپ دعوت اسلامی کے ہاتھ اور پاؤں کو مضبوط کریں، اس کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور آپ کی دعوت اسلامی جہاں جہاں ہے وہاں آپ پہنچیے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر امریکہ دکھایا گیا تو یو کے یورپ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی تو جائیں امریکہ. امریکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی تو ہند جائیے. پاکستان سے ساؤتھ افریقہ پہنچا جا سکتا ہے تو بہت سارے ملکوں سے جایا جا سکتا ہے. پاکستان کے باب المدینہ کے ایک علاقے، باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے اولڈ سٹی ایریا کی ایک مسجد جس کا نام نور مسجد ہے، وہاں سے اٹھی ہوئی دعوت اسلامی جس کی مطلب جو اٹھی میرے باپا امیر علیہ سنت کے ذریعے، اور اس کو آج ہم دنیا بھر میں جو دکھا رہے ہیں، تو یہ سفر ہی تو ہوا ہے. نور مسجد سے مدینہ مسجد کا بھی تو سفر ہی تھا. چاہے باب المدینہ میں ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی کا سفر تھا. اگر ایک شخص مسجد ہی میں بیٹھا رہتے اور مسجد ہی کے نمازی جو آتے انہی کو صرف بیان کرتے رہتے تو یہ سفر کہاں ہوتا. تو نور مسجد، باب المدینہ کراچی کا نور مسجد کا یہ جو سفر شروع ہوا، تو یہ سفر ہوتے ہوتے آج آپ دنیا بھر کے مقابلے، بلکہ آج ہم جہاں پیچھے جو پردہ لگا ہوا پردہ ہی پوری دنیا کا نقشہ بتا رہا ہے کہ یہ پوری دنیا کا نقشہ کو بتا رہے کہ جناب یہ نقشہ دیکھ لو. اب یہاں دعوت اسلامی میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ دعوت اسلامی کہاں نہیں اپنی، آپ ہیں کدھر؟ یہ برازیل، آپ برازیل میں ہیں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ لکھا ہوا یہاں ہے، یہ لیبیا لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا، یہ فلاں ملک فلاں ملک لکھا ہوا ہے. آپ کہاں ہیں؟ ایسے بہت سارے ملکوں میں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا سلسلہ آپ کا، خوش ہو رہے ہیں آپ کے بیرون ملک سفر کو دیکھ کر، دعائیں بھی دے رہے ہوں گے. آپ کے یہاں مسجد نہیں، آپ مسجد بنائیے. آپ کے یہاں قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کیجیے. مدرسۃ المدینہ آن لائن موجود ہے. آپ کے اندر جذبہ ہو. مجھے ملے تھے اسلامی بھائی کہ مطلب وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا کریں. تو ان کی فیلنگ ایسی ہوتی ہے جیسے ان کو اگر کوئی دے دے تو پھاڑ کر رکھ دیں گے اس کو نا، ایسی ان کی کیفیت ہوتی ہے. ہم کیا کریں بھائی، کیا کریں؟ یہ جذبہ اللہ کی رحمت سے جو اٹھا ہے نا. اب جب آپ بے روزگار تھے تو کیا کیا تھا کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا؟ آپ بھوکے تھے تو کیا کیا تھا کہ آپ کا پیٹ بھر گیا؟ اسی طرح آپ کیا کریں تو آپ اپنے مقاصد کو پانے کے لیے آپ مدنی چینل پر آئیے. مدنی چینل کے ذریعے آپ مدرسۃ المدینہ بالیگان، آپ کے ہفتہ وار اجتماعات کا آغاز، اس طرح کے دیگر مدنی کاموں کو اسٹارٹ لیں. اور کچھ نہیں کرے نا. آپ کو مثال کے طور پر آپ ایک ایسے مقام پر اس وقت بیٹھ کر مجھے سن رہے ہیں کہ آپ کے گرد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس نیٹ ہے، نیٹ تو سب کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی مکتبۃ المدینہ کی کتاب نیکی کی دعوت ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں. اپنے ہی گھر کے اندر، اپنے گھر کے 2 افراد 3 افراد، کچھ نہیں، آپ کے بچوں کی امی اکیلی ہیں، ان کو، آپ کے 2 بچے ہیں ان کو بیٹھا کر، والدین ہیں چلو ان کو بھی بٹھا لیجئے. اطراف کے پڑوسیوں کے اندر بھی ترکیب بنانا شروع کر دیں. آپ فیضان سننے کا درس ہی شروع کر دیں. ارے کیا پتہ کہ یہ درس دینا ہی آپ کی اور ہم سب کی آخرت بہتر بنانے کا ذریعہ بن جائے. اور کل آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جب آپ کی اسی علاقے کا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بڑا اجتماع جب ہو رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 10-15 سال کے بعد کہے گا کہ یہ سب سے پہلے کام اس گھر کے اندر فلاں اسلامی بھائی نے فلاں کتاب سے درس دے کر شروع کیا تھا. آج ان کا لگایا ہوا پودا اس مقام پر دعوت اسلامی کا تناور درخت بن گیا ہے.
ماشاءاللہ یہ آپ کے حصے میں بھی تو آ سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کو ایسے ساؤتھ افریقہ میں بھی اسلام میں ملے کہ یہ سب سے پہلے قافلے کو انہوں نے ہوسٹ کیا تھا, انہوں نے بلایا, اس طرح کے اسلام میں بھی الحمدللہ ہمیں اس سفر میں ملے. واقعی پیارے اسلام میں اگر ہم سے کوئی ایسا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے لے لیا جائے, اور آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہمیں آپ کی حاجت ہے, اور دنیا بھر کے وہ ناظرین بالخصوص جو مدنی چینل سے بہت پیار کرتے ہیں, دعوت اسلامی سے بہت پیار کرتے ہیں, مدنی چینل پابندی سے دیکھتے ہیں. ہمیں کئی سفر میں لوگ ملتے ہیں جو کسی دعوت اسلامی والے سے اٹیچ نہیں ہوتے لیکن مدنی چینل پابندی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان تمام ناظرین کے لیے کل ایک اور سلسلہ ہم لے کر حاضر ہو رہے ہیں. انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی بہت یونیک ہوگا, اور سلسلے کا ٹاپک ہی بڑا پیارا ہے, کہیں نہ جائیں. نگران شورا مدنی مکالمہ ہر جمعے کو کیا کرتے ہیں, اگر کل کے مدنی مکالمے کا ٹاپک ہے کہیں نہ جائیں, تو جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمیں سن رہے ہیں پلیز اس میسج کو کنوے کیجئے. کل ایک بہت اہم ٹاپک پر انشاءاللہ مدنی پھول ہم نگران شورا سے لیں گے. وہ ناظرین بالخصوص جنہوں نے رمضان مدنی چینل کے ساتھ گزارا, ان کی دلی وابستگی ہے مدنی چینل کے ساتھ. کئی لوگ ملتے ہیں سفر میں, کہتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ اور نہیں چلتا, فقط مدنی چینل چلتا ہے. لیکن صرف مدنی چینل دیکھنا ہی کافی ہے, یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہے, کچھ مزید کچھ آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ کل مزید اس بارے میں مدنی پھول لیں گے. چلتے ہیں پھر ساؤتھ افریقہ, کچھ مزید کلپس باقی ہیں. کیپ ٹاؤن میں نگران شورا نے کس طرح ماشاءاللہ وہاں کے اسلامی بھائیوں کو, اس مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں نے کس طرح وہاں کے اسلامی بھائیوں کو نماز کا پریکٹیکل کروایا. واقعی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ وہاں شافعی اسلامی بھائی بھی موجود تھے, شافعیوں کی تربیت کس نے کیسے ہوئی؟ یہ بات درست ہے نا. میں نے صرف نماز کا طریقہ نہیں بتایا, میں نے تو تھوڑا سا بتایا, زیادہ وہاں نماز کا طریقہ مفتی قاسم صاحب نے بتایا, پورا بیان کیا, ایک ایک آیت صورت یاد کرائے مفتی قاسم صاحب نے. دوسری طرف ہمارے وہاں شافعی مبلغ تھے, انہوں نے شافعیوں کو نماز کا طریقہ بتایا, لیکن ایک ہی نام آئے گا جناب اس سے نماز کا طریقہ, میں نے کہہ دیا نا, جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, چلتے ہیں انشاءاللہ کیپ ٹاؤن دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس موزمبیق کے اسلام کی جو کال آئی تھی, آپ کی بھی انشاءاللہ امید ہے کہ دل جوئی ہو جائے گی. ہمارے پاس موزمبیق کے سفر کے بھی اس قافلے کے کچھ کلپس ہیں, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تو ہی مالک بحر و بر ہے, یا اللہ یا تو ہی مالک بحر و بر ہے, یا اللہ یا اللہ. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے, خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈربن میں بھی الحمدللہ نگران شورا اور ان کے قافلے کے شرکا اسلامی بھائی مدنی فیضان مدینہ کے لیے جگہ کی تلاش میں, اور ہم اسلامی بھائی گئے تھے اور جگہ دیکھی الحمدللہ. ڈربن کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد الحمدللہ وہاں پر فیضان مدینہ کے لیے جگہ خرید لی گئی ہے, اور وہاں کلیکشن جاری ہے, اور بہت امید ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ وہاں بھی ہماری اس جگہ میں نمازوں وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اوور پورٹ پر الحمدللہ یہ جگہ کی ترکیب بنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے دیکھا کہ نگران شورا نے بتایا کہ قافلے کے شرکا نے کس طرح نماز کی پریکٹیکل وغیرہ کروایا. تو بھائی صاحب مدنی قافلے کے جدول میں یہ تمام چیزیں تو ہوا کرتی ہیں. آپ نے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساؤتھ افریقہ جب کوریا وغیرہ آپ تشریف لے گئے تھے, آپ کے قافلے کے شرکا بھی تھے, نماز کے پریکٹیکل کو آپ بہت ایمفسائز کرتے ہیں. مفتی صاحب نے بھی جس طرح فرمایا کہ دعائیں یاد کرانا, وضو کا طریقہ بتانا اور نماز کا پریکٹیکل بتانا. تو ہمارے دنیا بھر میں ہو سکتا ہے اس وقت کئی مبلغین بھی ہمیں سن رہے ہوں, تو اس بات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے مسلمانوں کے لیے. سب قرآن شریف میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, ماشاءاللہ, کہ بے شک نماز برائی و بے حیائی سے روکتی ہے. اب
ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی سفر میں پہنچتے ہیں تو چونکہ لوگ دعوت اسلامیہ مدنی چینل کے ذریعے آپ کو پہچانتے ہیں اور وہاں مشہور ہو جاتا ہے کہ جناب فلاں آ رہا ہے تو بیان ہوگا فلاں، تو دور دور سے لوگ 15 20 30 100 200 کلومیٹر کا سفر کر آتے ہیں. لیکن وہ تو بیان سننے آئے نا. عرض کرتا ہوں بعض وہ لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے چینل پہ دیکھا تھا اور ہمارے یہاں مطلب کہ کوئی ایسا ملنے جلنے والا نہیں ہے. وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے لیکن سمجھ آ جاتی ہے. اب بیان سنیں گے تو ان کو نماز کا شوق تو پیدا ہو جاتا ہے، عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ نماز بیچارے پڑھیں گے تو ان کو نماز تو پڑھنا دور ساتھی نہیں ہے. تو عموماً میں جب بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ایک تو ویسے لینگویج پرابلم آپ کے سامنے ہے کہ جب بیان کر رہے ہوتے تو آدھی سمجھ رہے ہوتے ہیں آدھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اپنے جیسی اپنی انگلش ہے اپنے اپنی انگلش میں سمجھا رہے ہوتے ہیں. کئی جگہوں پر ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے مگر وہ بعض اوقات وہ بنتا نہیں ہے نا. تو پھر میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یار یہ چلو بیان سنے گا ملاقات کرے گا چلا جائے گا تو کیا ہی بہتر ہوگا یار نماز سیکھ کر جائے. ماشاءاللہ. تو پھر یہی ہوتا تھا کہ جب اور واقعی ہم نے دیکھا کہ جب ان کو نماز کا بھی جیسے کہ ہم مسقط گئے تھے، آپ کو یاد آپ مسقط تھے ساتھ نہیں تھے؟ مسقط کے سفر میں نہیں تھے جب ہم گئے تھے عرب امارہ سے، ہمارا تقریباً شاید 26 اسلام ہمارے ساتھ عرب امارہ سے مسقط چلے تھے اور مسقط میں لگتا اسی ساؤتھ افریقہ کے سفر سے پہلے وہیں سے پھر ہم ساؤتھ افریقہ گئے تھے. تو جب مسقط پہنچے تو مسقط میں جب رات پہنچے تو وہاں مسجد بھری ہوئی تھی ماشاءاللہ، بیان ہو رہا تھا. اب بیان کے ساتھ چلتے وہ ایسا ہوا کہ نماز ہی کا موضوع چلا. اب ایک پریکٹیکلی بات اب دیکھتے ہیں کہ ایک تعداد ہے لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے، نماز پڑھتے ہیں مگر ان کو نماز پڑھنے آتی نہیں ہے. تو اب وہ تو موقع تو وقت تو تھا نہیں، تو پھر یہی ہوا کہ اب کب نماز سیکھنی ہے. تو پھر مشورہ آپ اجتماع تھا کل ہم کو سکھا دیں. کل اگلا جمعہ کا دن تھا تو اگر جمعہ کی نماز پڑھ کے دوپہر 2 بجے ہم نے مسجد طے کی کہ اس مسجد میں ہم نماز کا طریقہ سکھائیں گے. ہم الحمدللہ ایگزیکٹ کہہ سکتے ہیں ایگزیکٹ 2 بجے ہم مسجد پہنچے، مسجد بھری ہوئی تھی. لوگ نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے. تو یوں مطلب کہ بعض اوقات موضوع بھی بن جاتا ہے. موضوع ایک دفعہ تو ایسا ہوا ہم کہاں گئے تھے، ساؤتھ افریقہ کے ایک شہر میں گئے تھے، ارشاد بھائی کا علاقہ تھا. ویلکم میں نہیں دوسرا اچھا تو پیٹرسبرگ کے قریب ایک تھا جی. وہاں گئے تو وہاں پر ہم نے جب میں بیٹھا بیان جب شروع ہونے لگا تو کچھ موضوع چلا نا بیان سے پہلے، تو ادھر سے آواز لگے آپ فکر مت کریں. انہوں نے کہا نا فکر مت کریں. میں کہا فکر نہ کرے تو وہ کریں کیا. اب میرا خیال ہے وہ 1-1.5 گھنٹے کا جو بیان ہوا نا وہ اسی بات بیان ہوا کہ ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ہم بے فکرے ہیں تبھی تو یہ حال ہو گیا. اللہ. تو اب یہ کہ یہ جو آپ کو بیانات یا یہ سلسلہ آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو جو دکھایا جا رہا ہے اس کا آؤٹ کم مطلب ہمارا ریٹرن کیا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہمیں. صرف یہ ابھی آپ ان پٹ کر رہے دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں، آپ کو روڈ بھی نظر آ رہا ہے تو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، گاڑیاں نظر آ رہی ہے تو مسجدیں اجتماع وغیرہ سب نظر آ رہا ہے اور ماشاءاللہ اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں بیان کر رہے ہیں. مگر آپ بھی تو بیٹھے ہوئے نا چینل کے اوپر، آپ بھی تو کچھ کرو یار، کم از کم کچھ نہیں سچی نیت ہی کر لو بھائی. ماشاءاللہ. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہر جمعرات کو آپ اللہ نے چاہا تو جو ہفتہ وار اجتماع کے بعد دیکھیں گے، ہفتہ وار اجتماع کے بعد مدنی خبریں اور مدنی خبروں کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ سلسلہ براہ راست اللہ نے چاہا تو دکھایا جائے گا. اور جیسے شروع میں وضاحت کر دی کہ اس سلسلے میں ہر دفعہ ایک نئے سفر ہوگا. صرف سفر ہی نہیں ہوگا جی، صرف مبلغی نہیں کہ قافلوں کا نہیں ہوگا، اور بھی اس سلسلے میں جو بیرون ملک سے متعلق دعوت اسلامی کے معاملات کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ سب کو دکھایا جائے گا. تو آپ اتنا ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ آپ ہمیں کال کر کے یا میسج کر کے یہ بتائیے کہ مجھے میری دعوت اسلامی یہ کہے کہ میں نے کہاں سفر کرنا ہے. میں 12 ماہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے، 30 دن کے لیے میں سفر کے لیے تیار ہوں اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. تو آپ میل کریں اور میل کرنے کے بعد SMS کریں. میل ہر ایک کے پاس نیٹ نہیں ہوتا لیکن موبائل تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، اور موبائل نمبر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ SMS کا نمبر ہے. اب آپ یہ SMS آپ اب اٹھائیے نا موبائل، اٹھائیں موبائل. ہاں اٹھا لو یار، اٹھا لیا. اب آپ کریں SMS
सलाम करें और SMS लिखें कि मैंने जैसे ये सिलसिला आपका देखा और मैं भी जिंदगी भर के लिए दावत इस्लामी के लिए मदनी काफिलों में सफर करना चाहता हूँ। चले 12 माह के लिए, नहीं 92 दिन, 92 डेज, ये भी नहीं लिख रहे, 30 दिन लिख दो यार, 12 दिन लिख दो, कुछ तो लिखे माशाअल्लाह। और लिखने के बाद ये लिख दिए कि मुझे बताइए कि मेरे सफर करने की क्या सूरत बनेगी माशाअल्लाह। नीचे अपना नाम लिखें, क्योंकि फोन नंबर सिर्फ आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। नीचे अपना नाम लिखें, नाम और सिटी भी, और अपना मकाम लिखें माशाअल्लाह, कि लोकेशन लिखें और अपना नाम लिखें और इस नंबर पर सेंड कर दें। हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, जो चार्जेस आपके मोबाइल के वही लगेंगे। हमारी ना कॉल के चार्जेस है, हम मतलब आपकी कॉल और SMS के जरिए हम पैसे नहीं कमाते माशाअल्लाह। ठीक है, ये दावत इस्लामी का काम पैसे कमाना नहीं है, हम आपके चंदों से तहरीक चलाते हैं, हम आपके चंदों से मदनी चैनल चलाते हैं। सवाल ज़हन में हो सकता है ना कि आप अभी तो कह रहे हैं कि काफिले में तो अराकीन शूरा और मुबल्लिगीन जाते हैं, लाखों लाख करोड़ों नाज़रीन हो सकता है देख रहे हो कि हम तो मुबल्लिग नहीं है, अभी तो हमारा मदनी हुलिया भी नहीं है, हम भी काफिले में जा सकते हैं? सब काफिले में सफर कर सकते हैं। बल्लिगो अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक ही आयत, खुद भी सीखेंगे ना अगर सफर करेंगे। यही अर्ज कर रहा हूं। तो अब आप जब काफिलों के लिए सफर के लिए पेश करेंगे तो डेफिनेटली कि हर काम के करने से पहले उस काम का तरीक़ेकार सीखा जाता है। तो अब तरीक़ेकार सीखने के लिए ज़ाहिर आपने आपके हाथ में अगर रिमोट भी है तो रिमोट भी सीखा होगा, ये ऑन है ये ऑफ है, ये सीखा होगा, ये वॉल्यूम का ये दीगर बटन है। इवन कि आप जब SMS कर रहे हो तो SMS में भी लिखते कैसे हैं ये भी सीखा आपने, सेंड कैसे करते हैं ये भी सीखा आपने। इसी तरह मदनी काफिलों में सफर कैसे करते हैं और वहां जाकर नेकी की दावत कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, सुन्नतें सीखने सिखाने का क्या अंदाज होना चाहिए, ये भी इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। आप आए तो सही, अब सोचते ही रहोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे, फिर कुछ भी नहीं होना। तो जब आप करने पर आएंगे तो इंशाल्लाह वो कुछ कर जाएंगे जो शायद आपके तस्वुर में नहीं है कि मैं क्या कुछ कर गया। ऐसा पहला मैसेज तो मुझे आ गया है सब। हमारे एक अशरफ भाई हैं, कहते हैं मुझे हाथों हाथ जहां भी दुनिया में भेजना चाहें भेज दें, दुनिया की जॉब से बेहतर है मैं मदनी काफिले में सफर करूं। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। सुभान अल्लाह। नहीं, मैं आपको बताऊं, रिस्क अल्लाह देने वाला है, तो इसके दीन के लिए भी वक्त निकाले। ठीक है, आप अपना कारोबार, रोजगार, जो भी आपका एक जरिया माश है, दावत इस्लामी ये नहीं छुड़वाती माशाअल्लाह। दावत इस्लामी हमें, हकीकत ये है, इस्लाम की एक बहुत बेसिक चीज बयान करना जा रहा हूं। दावत इस्लामी हमें दुनिया का में जो इन्हिमाक है ना, जरूरत से ज्यादा मुब्तला होना, इससे रोकती है। और इन्हिमाक से रुकना, ये जरूरत से ज्यादा मुब्तला होने से रुकना, ये कुरान और हदीस का समझे निचोड़ है कि अपने आप यूं, इसको यूं विस्तार से समझिए कि किश्ती पानी पर ऊपर होना तो तैरती है, और पानी किश्ती के अंदर आ जाए तो डूब जाती है। ये हमारी जिंदगी की किश्ती को दुनिया के पानी पर तिरा दी दावत इस्लामी, और दुनिया को अंदर आने नहीं देती। आप अपना काम करते रहे, इस पानी को अंदर ना आने दें। और देखिए ये राह सफर कितना पुरलुत्फ है। यानी हमारे साथ जिन्होंने सफर किया इस मदनी काफिलों में, मैंने जिनके साथ सफर किया, सफर में ऐसा लगता है कि दुनिया के गम भूल जाते हैं। ऐसा भी तो मजा आ जाता है। जैसे वापसी जब हो रही होती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये वापसी भी क्या वापसी है, कि जाते ही दुनिया के झगड़े फिर गले पड़ जाएंगे, क्या करे लाचार है काबू नहीं हालात पर। ये कई इस्लामी भाइयों के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है अब्दुल कादिर भाई कोई हैं 12 माह के लिए तैयार हो चुके हैं, और एक हमारे इस्लामी भाई साउथ अफ्रीका से, उन्होंने रिकॉर्डेड कॉल उनकी है, पहले वो सुन लेते हैं सब, फिर आप अभी भी मोबाइल उठाइए। हाँ मोबाइल उठाए। अच्छा सब एक ईमेल एड्रेस भी बता देते हैं, जो ईमेल करना चाहते हैं अपनी पूरी डिटेल के साथ कि आप काफिले में कितने टाइम के लिए, काफिले के लिए कुछ मालूमात भी हो सकता है आप करना चाहते हो कि आपके मुल्क में कहां से काफिला सफर कर सकता है, किधर आप जाएंगे काफिले में, किससे राब्ता करें, overseas@dawatislami.net ये ईमेल एड्रेस आप देखिए और इस पर भी नियतें भेजिए। आज दावत इस्लामी कहा नहीं कि इस लाइव सिलसिले की हमारी वाकई आखिरी आउटपुट, हम पैगाम हम आपसे चाहते यही हैं कि आपने सफर देखे, मुबल्लिगीन का सफर देखा। अब हम उनसे बात करूंगा जो हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो डायरेक्टली दावत इस्लामी से वाबस्ता नहीं है। जी जी। या हमारे हो सकता है कि नए नाज़रीन, उनसे कल भी करनी है बात, ऐसा हमने नहीं, वो ये सोचते होंगे यार ये क्या लोग बैठे हुए हैं। अब मैं कहा था यार ये क्या लोग बैठे, इधर तहरीक है, हाँ एक तंजीम है, चैनल तो नहीं है, अपनी तहरीक का काम कर रहे हैं और तंजीम की तरफ बुला रहे हैं। अब आप बताइए कि कहीं जाकर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, ये तंजीम के जरिए आप काम किसका कर रहे हैं? आप कहीं जाकर मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद आबाद करेंगे, ये दावत इस्लामी काम किस चीज का करेंगे आप? यानी
اگر آپ کو کوئی دعوت اسلامی کے مبلغین کہتے ہیں کہ یہاں مسجد بنا دو تو وہ اور اس کا کنبہ جا کے اس مسجد میں نماز تھوڑی پڑھے گا. ڈیفینیٹلی کہ یہ کام یہ اسلام کا کام کرنے کا، اسلام کی دعوت دینے کا، دین کے قریب لانے کا، یہ اس وقت ایک دعوت اسلامی اپنا ایک انداز لے کر آئی ہے. اور آپ کو صرف اسلام اور دین کی دعوت کو عام کرنے، سنتوں کی دعوت کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے. آپ کبھی کسی بغیر پلیٹ فارم کے کبھی ٹرین پر بیٹھے ہوئے، کسی بھی ٹرین پر بیٹھے ہوئے پلیٹ فارم پر آتے ہیں آپ؟ تو دعوت اسلامی ایک پلیٹ فارم ہے اور آپ کو ماشاءاللہ اتنی بڑی گاڑی دے رہی ہے، اس میں بیٹھ جائیے، مدینے کا سفر کریں گے. چینل کی اگر بات کریں تو ایسا یہ سلسلہ تو 11 بجے ختم ہو جانا تھا، تو اگر وہ ٹائم ٹیبل اور اس کی پابندی تو 10 سے 11 یہ اناؤنسمنٹ تھا، لیکن نیکی کی دعوت شروع ہو گئی، اسلامی بھائیوں پر ایک مدنی پھول کا سلسلہ ہوا تو آپ نے سلسلہ بھی آگے چلا گیا. ہمارا کام ہی نیکی کی دعوت دینا. اس دعوت یہ چینل ابھی کیا اس میں یہ تو نہیں، اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے تو یہ تفریح ہوگی، اس میں بھی نیکی کی دعوت. ہمارا ایڈورٹائزمنٹ کا ٹائم آگے پیچھے ہو جائے گا. ایسا تو اللہ کی رحمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ جہاں بھی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں یا اسلامی بھائی ہیں، جہاں بھی ہیں آپ آ جاؤ، دعوت اسلامی کو جوائن کریں. ہمارے اس جو ہم آپ کو مدنی چینل کے ذریعے جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی جو دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ سمجھیے کہ دعوت ہے کیا. ماشاءاللہ یہ دعوت آپ کے اور میرے اسی دین اسلام کی دعوت ہے جس پر آپ بھی عمل کر رہے ہیں، جس پر میں بھی عمل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. وی آر ویٹنگ فار یور کالز، فار یور ایس ایم ایس اینڈ فار یور ای میلز. آپ ای میل ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں، ایس ایم ایس نمبر بھی دیکھ رہے ہیں. آپ پلیز ہمیں کال کریں، اپنے مدنی قافلوں کے سفر کی ڈیٹ عطا فرمائیں. بلکہ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ آج جو اسلام پہ کال ریکارڈ کروائیں گے، کل ہمارا سلسلہ اسی ٹاپک سے کچھ آگے ہم بڑھائیں گے اس بات کو کہ کہیں نہ جائیں. ہم نے رمضان مدنی چینل کے ساتھ گزارا، اب ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ آج کی اگر کالز کچھ بچ گئیں تو کل بھی انشاءاللہ ہم سلسلے میں اس کو آن ایئر کریں گے. نگران شورا ہمارے ساتھ کل کے مدنی مکالمے بھی ہوں گے. اس سلسلے کی آخری ایک ریکارڈڈ کال سنتے ہیں اور پھر سلسلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شریف اتاری ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی کا کام ساؤتھ افریقہ میں بہت ہی اچھا چل رہا ہے. 1990 میں نے حضرت صاحب سے فون پر بیعت لیا تھا اور اس وقت سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا. تو انشاءاللہ آج تک دعوت اسلامی کا نام تو ساؤتھ افریقہ میں روشن ہے. تو انشاءاللہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی کا کام اچھا چل رہا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریف بھائی، ہو سکتا ہے کہ آپ کال ریکارڈ کروانے کے بعد اس وقت چینل پر ہوں. میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے فون پہ بات کروں. واہ واہ واہ، یقین مانیے انشاءاللہ تو کمال ہو گیا. لوگوں کا آپ سے فون کرنے بات کرنے کی چاہتا ہے. ایسا کیا شریف بھائی میں؟ شریف بھائی بہت شریف ہے ماشاءاللہ. اول تو یہ، اور انہوں نے بہت ہماری خیر خواہی کی، بہت خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے، ان کے گھر بار پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کو برکت عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں رب کریم اپنے کرم سے دور فرمائے. اور انہوں نے جس طرح ہمارے مدنی قافلے کا ساتھ دیا اور جیسا ان کا موٹیویشن کا ایک انداز، عمر بڑی ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ نہیں، عمر ان کا جذبہ بڑا جوان تھا. اور اچھا یہ کہ ان کی اردو بڑی صاف ہے. کمال یہ ان کی اردو بڑی صاف ہے. یوں سب سے زیادہ سہولت ہوتی ہے کہ اپنی زبان بولنے والا آدمی وہاں ملتا ہے تو خوشی بہت ہوتی ہے. پھر بچوں کے ذریعے اور بہت انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے مدنی قافلے کو سراہا، اپریشیٹ کیا اور بہت ان کی قربانیاں مجھے یاد آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے والد صاحب کا جو انتقال ہوا تھا بڑی علمی اور مذہبی شخصیت کہلاتی تھی اپنے وہاں کے ان کے علاقے کی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجے بلند فرمائے. شریف بھائی کتنے خوش نصیب ہیں آپ ماشاءاللہ، اور ہمیں آپ کی شفقتی اور مہمان نوازی یاد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور نگران شورا کی محبتیں آپ کو مبارک. ویسے مجھے کہا جا رہا ہے ایک دو کالز اور بھی لے لیجیے. چلیں بھائی جلدی جلدی سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کی تمیر آزاد تاریخ شہر نوری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. صاحب الحمدللہ آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے. یہ دیکھ کر مجھے بھی مزید
جی چاہ رہا ہے کہ میں بھی مدنی قافلے میں ابھی چلا جاؤں. تو قافلے میں جانے کی نیت بھی ہے 3 دن کے لیے. آپ سے عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیں, نظر کرم فرما دیں اور مدنی قافلوں کے لیے قبول فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور فرقان اتاری عرب شریف کے شہر دمام سے عرض کر رہا ہوں. حضور الحمدللہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی یہاں تشریف لائے, رکن شورا حجی رفیع اتاری یہاں تشریف لائے. الحمدللہ ان سے ملاقات کر کے ان کے صحبت پا کے مدنی کام کرنے کا بہت جذبہ بڑھا. الحمدللہ عز و جل ان کی ترغیب پر نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کوئی بھی قافلہ جو بیرون میں جا رہا ہے, چاہے وہ دبئی ہو یا ترکی ہو, تو انشاءاللہ عز و جل جس میں بھی ترکیب بنی تو انشاءاللہ اس قافلے میں جانے کی نیت ہے. حضور دعا کیجیے اللہ استقامت دے اور دعوت اسلامی کے ماحول پر زندگی اسی ماحول میں جینے کی توفیق اور اسی ماحول میں موت دے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہمارے سلسلے کے جو آج لے کر چل رہے ہیں ہمارے حاجی عبدالحبیب, ان کو مشورہ یہ عرض کروں گا کہ جتنی بھی SMS یا میلز آئیں آپ کے پاس جن میں مدنی قافلوں کے حوالے سے, تو آپ کا کوئی ایسا شعبہ ہو کہ جو ان کو ڈیفینیٹلی ریپلائی دے انشاءاللہ اور ان سے بات کرے. اور آپ بھی کوشش کریں کہ میں واقعی عرض کروں کہ یہ ایک اپریسیشن سیشن نہیں ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ مطلب کہ کلیکشن سیشن ہے. ہم مطلب کلیکشن کرنے کے لیے بیٹھے, جھولی پھیلا کے بیٹھیں گے. ہم مدنی قافلے کی بھیک لینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں مدنی قافلے, یہ دنیا دکھانا, یہ قافلے دکھانا, یہ اسی وجہ سے ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے. یقیناً اس میں ایک دعوت اسلامی کی نیک نامی ہے اور اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اپنے نام کو کرنے کے بجائے ہمیں دعوت اسلامی کے نام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں اور اسلامی بھائیوں کی محبتوں کا انداز دیکھیں, ان کی چاہتوں کا انداز دیکھیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کر سکھائے, ہم پہنچیں, ہمیں خود بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, الحمدللہ نگران شورا نے بڑا ایک وائڈ اور اوپن میسج ہمیں دیا ہے اور یہی اس سلسلے کا خاصہ ہے. اس سلسلے کی یوں سمجھ لیجیے میسج ہے کہ ہم دنیا میں جہاں کہیں ہیں دعوت اسلامی کہاں نہیں کے ذریعے یہ تو دیکھیں دعوت اسلامی کہاں نہیں, لیکن اس دعوت اسلامی کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں. اچھا, دعوت اسلامی بلوچستان میں بھی ہے ماشاءاللہ. دعوت اسلامی بلوچستان میں بھی ہے, دعوت اسلامی خیبر پختونخوا میں بھی ہے, اور دعوت اسلامی پنجاب میں بھی ہے, دعوت اسلامی بلتستان میں بھی ہے, دعوت اسلامی پاکستان کے مختلف شہروں میں, صوبوں میں, علاقوں میں بھی ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں, دعوت اسلامی کہاں نہیں سے مراد صرف اور صرف دعوت اسلامی کا پاکستان کے باہر ہی کا انداز نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں ہے, اور دنیا بھر میں ہمارا ملک, ہمارا وطن عزیز پاکستان بھی شامل. اور یہ ہے اگلی جمعرات تو سلسلہ نہیں ہوگا ہمارا, اگلی جمعرات کو یہ ہوگا, اگلی جمعرات کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت سلسلہ ہمارے باپا ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ ہے اگلے سال, اگلے ہفتے اگلی جمعرات کو انشاءاللہ مدینہ ہوگا, مکہ ہوگا, عرفات ہوگا, اور بس تو انشاءاللہ سب تیار ہو جائیں. انشاءاللہ اگلی جمعرات دعوت اسلامی کہاں نہیں کا ناغہ ضرور ہوگا. لیکن سچی بات ہے سب, یہ بھی تو بیرون ملک کی بات ہوگی, قافلوں کی بات ہوگی اور قافلات حرم کی بات ہوگی, مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی بات ہوگی. مدینہ کی بات کرے تو یہ بیرون ملک ہے, مدینہ تو مدینہ ہے, نام تو مدینہ ہمارا ملک ہے. مدینہ تو مدینے میں تو ہمیں مطلب مدینہ ہمارا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ایسا صرف حاجی شرکت کریں؟ نہیں, مکے مدینے سے محبت کرنے والے بہت سارے عاشقان رسول شرکت کریں گے. خوش نصیب عازمین مدینہ کے لیے روزانہ 3 وقت طعام کی سہولتوں کے ساتھ. اچھا, کھانا بھی کھلائیں گے؟ 3 روزہ حج تربیتی اجتماع 13 تا 16 ستمبر 2012, بروز جمعرات مغرب تا بروز اتوار رات 12 بجے تک. سبحان اللہ. روزانہ رات بعد نماز عشاء شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی حاجیوں کی تربیت کریں گے اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے. یعنی یہ بیان کم مدری مذاکرہ ہوگا. ماشاءاللہ. 4 دن کے اوقات میں مفتیان کرام اور مبلغین دعوت اسلامی کے بیانات اور دعائیں یاد کروانے کے مدنی حلقے قائم ہو. یہ اپنی نوعیت کا ہوگا. اب دیکھیے نماز کا عملی طریقہ, اب وہاں حج تو کرنا ہے جی, لیکن نماز تو 5 وقت پڑھنی ہے نا. تو 5 وقت نماز کا طریقہ, نماز کا پڑھنے, وہاں نماز تو درست ہو,
احرام باندھنے کے عملی طریقے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، لبیک تلبیہ جسے کہتے ہیں، حج و عمرے کا طریقہ، 6 کلمے، نماز کے اذکار، غسل کا طریقہ، مسنون دعائیں، یہ سب یاد کرائی جائیں گی. اور انشاءاللہ ہفتے کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 8:15 بجے. ہمارے وہ ہینڈ بل میں 8:30 ہے، لیکن وہ ابھی ٹائم دیکھا تو ہمیں 15 منٹ پہلے کر دیں تاکہ ہمیں زیادہ وقت ہمیں ملے اور مدنی چینل کے زیادہ ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہو سکے. اور یہ تمام نشستیں، تربیتی اجتماع، میل سنت کے بیانات، سوالات، جوابات سب مدنی چینل پر 13 کی مغرب سے لے کر 16 اتوار رات 12 بجے تک یہ براہ راست نشر کیے جائیں گے. واہ واہ سبحان اللہ. میں دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ پوری کوشش کریں ایک کو مدنی چینل، یعنی انشاءاللہ تعالی آپ کو گھر بیٹھے مکہ مدینے کی یاد میں اللہ نے چاہا تو تڑپنے کی سعادت نصیب ہوگی. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، مزہ نہ آئے تو کیسے نہیں آئے گا؟ مزہ آنے کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے کہ لفظ صرف مدینہ بولو تو مزہ آیا ہے. نہیں، اگر صرف یہ مدینہ سبحان اللہ مزہ آ جاتا ہے، تو جب ذکر مدینہ ہو وہ بھی عاشق مدینہ سے تو کیا بات ہے مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی سچی بات ہے، دن نہیں کٹ رہے. جب سے یہ تاریخ سنی ہے تو یقیناً ہم سب ریڈی ہیں اور اس کے لیے دعوت دینا شروع کر دیجئے. تو بہت سارے اعلانات ساتھ ہو گئے ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. کل انشاءاللہ رات 9 بجے نگران شورا مدنی مکالمہ فرمائیں گے اور اس کا ٹاپک ہے کہیں نہ جائیں. میں چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے ان ناظرین تک یہ میسج پہنچائیں، اور اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو کہ جو مدنی چینل بہت شوق سے رمضان میں دیکھا. جی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، جی آپ نے ماہ رمضان مدنی چینل کے ساتھ کیسے گزارا، جی جی اس عنوان پر آپ اپنے جذبات اور تاثرات ریکارڈ کروائیں. ابھی سے شروع کر دیں، نمبر چلا دیں بھائی، ابھی سے کل کے مکالمے کے لیے ریکارڈنگ انشاءاللہ کروا دیں کہ آپ نے ماہ رمضان مدنی چینل کے ساتھ کیسے گزارا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر کل اس پر مزید انشاءاللہ مدنی پھول نگران شورا سے لیں گے. آج پہلا سلسلہ تھا، اگلا جمعرات ضرور ناگا ہوگا، لیکن وہ بہت کچھ اس جمعرات کو ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد والے جمعرات پھر براہ راست سلسلہ، ایک نیا سفر، ایک نئی جگہ ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں مدنی پھول حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں اخلاص کے ساتھ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ